نہیں ہم شکل ہوتا ہے نا۔ جی بسم اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم بات کر رہے تھے کریکٹر کے بارے میں، اور آج کل کی تعلیم کس طرح اس چیز کو متاثر کر رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک اسکول میں ایک بچہ فٹ نہیں ہوتا تو ہم بچے کو کوستے ہیں، ہم بچے کو برا بلا کہتے ہیں، ہم اتنا رونا پیٹنا کرتے ہیں کہ بچہ بےچارا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے جو ہے نا، اس نے کوئی بہت خطرناک کام کر دیا، پتہ نہیں وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ زیرو پہ چلی گئی ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا بچے کا کانفیڈنس خراب ہو رہا ہے؟ وہ انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے یونیک ہستی بنایا، اس کا کوئی، اس کے اتنا یونیک ہے کہ اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ خربوں ملین انسان میں کسی کے ساتھ نہیں ملتے۔ وہ اتنا یونیک ہے کہ اس کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس کائنات کو مکمل کرنا نہیں سمجھا، مناسب نہیں سمجھا، اور اس کو ہم اس بات پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں اسکول میں نہیں آیا، اسکول والوں نے یہ کر دیا۔ تو آپ مجھے بتائیے اس وقت اس کے کانفیڈنس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یا ہم بچوں کے ساتھ جب یہ شرطیں لگا دیتے ہیں کہ اس کسی بچے کو فلاں اسکول میں جگہ ملے گی نا، او ہو بس وہی انسان ہے، پھر جب نہ ملے تو وہ الگ طوفان ہے، مل جائے تو سب کو بتاتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میرے بچے کو اس اسکول میں داخلہ ملا ہے۔ تو کیا یہ چیز بچے کے کانفیڈنس کو خراب کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آپ مجھے یس اور نو میں جواب دیجیے گا۔ جب ہم سب کو بتاتے ہیں کہ اس کو اس اسکول میں داخلہ ملا جس کو بہت کم لوگوں کو داخلہ ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو کیا یہ کانفیڈنس کو خراب کرے گی چیز کہ نہیں کرے گی؟ آگے زندگی میں جا کے وہ کس چیز کے اوپر ریلائی کرے گا؟ زندگی میں ہر وقت ساری چیزیں تو میسر نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں بڑی کامن ہے۔ مجھے یاد آ گیا، ہم لوگ جب شروع میں ناروے آئی ہوئی تھی، ہم نے لائسنس لیے تھے، آپ کو پتہ ہے ڈرائیونگ لائسنس، تو ہم تو استغفر اللہ، ہمیں وہ اصل میں عادتیں بنی ہوئی ہے نا، ہم تو اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں کس نے مینوئل لیا اور کس نے آٹومیٹک لیا، اور میرے استاد مجھے بولے آپ آٹومیٹک لے لو، میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو مینوئل ہی لوں گی، مر بھی جاؤں گی تو مینوئل ہی لوں گی، کیونکہ اس کا بڑا، جس سب کہتی ہے جس نے آٹومیٹک لیا وہ تو کیا وہ کوئی لائسنس ہے؟ تو سب کو پتا چلا نا کہ عظما خان نے بھی مینوئل پہ لائسنس لیا، اور میں اڑ گئی ضدی، اتنا ٹائم ضائع کیا، اور میرے استاد بیچارے پٹ پٹ کے کہ باجی ابھی آنے والے وقت میں مینوئل گاڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، پاکستانی معاشرے میں تو پھر سوچے ہم لوگ کس چیز کے اندر الجھے ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ اس کا کنیکشن نظر آیا آپس میں؟ جو میں نے آپ کو پہلی مثال دی، اس کے بعد پھر میں نے آپ کو اپنی ذاتی مثال دی ہے۔ تو تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور تربیہ کا مطلب ہوتا ہے عمل۔ تربیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے نا، وہ آپ کے عمل میں آ جائے، آپ کو اچھائی اور برائی کا پتہ لگ جائے، پھر آپ اچھائی کو خوشی کے ساتھ ایکسپٹ کر لیں اور برائی کو چھوڑ دیں، یہ ہے تربیہ۔ اور تربیہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، جب تک ہم تربیہ پہ فوکس نہیں کریں گے نا، ہمارے معاشرے کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ تعلیم بہت زیادہ ہے۔ آج کل تعلیم کا سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب، سونامی بلکہ کہہ لیجئے، لیکن تربیہ موت کے دہانے پہ بیٹھی ہوئی ہے، آخری سانس لے رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی مسائل سے بھری ہوئی ہے۔ تو ہم نے تربیہ کے اوپر فوکس کرنا ہے، کیونکہ تربیہ کے اوپر فوکس کریں گے تو ہمارے گھر کے مسائل ٹھیک ہوں گے، ہمارا گھر ٹھیک ہوگا تو ہمارا محلہ ٹھیک ہوگا، ہمارا محلہ ٹھیک ہوا تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہوا تو ملک ٹھیک ہوگا، اور ملک ٹھیک ہوا تو پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ تو تربیہ کا کام ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنا ہے، کہ اس میں نا ایک چیز بس جس پہ آپ شروع سے کر سکتے ہیں نا، محنت کر سکتے ہیں، کہ بچوں نے جب کوئی کام کرنا ہے نا تو اس کے کرنے اور نہ کرنے کی وجہ بچوں کو پتا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، جدھر لوگ جا رہے ہیں ہم بھی ادھر جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایک کام کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اگر ہم نے رکنا ہے تو کیوں رکنا ہے، ٹھیک ہے؟
تو अब आप देखिए 3 चीजें हमने सीखी थी, पर्सनैलिटी, रवैया और कैरेक्टर। इसको थोड़ा सा हम इस पे मजीद क्लैरिटी के लिए मैं आपसे बात कर लेती हूँ, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि हम सबको अच्छी तरह समझ आ गई है। तो मैं आपको कुछ मिसालें देती हूँ, आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी चीज आप नोट करेंगे। अच्छा जी, मैं रिफत का नाम ले लेती हूँ क्योंकि वहां मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। और कैसरा का ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए, रिफत जो है ना वो कैसरा को मिल रही है, पहली मुलाकात है या उनको, वैसे वो कैसरा को मिली, तो सबसे पहले वो कैसरा की किस चीज का जायजा लेंगी, यानी कौन सी चीज उन्हें सबसे पहले नजर आएगी कैसरा की। जो तीनों चीजें हम पढ़ रहे हैं, पर्सनैलिटी, रवैया और करेक्टर, इसके बारे में बताइए। वेरी गुड शैला, माशाल्लाह, बारका। पर्सनैलिटी नजर आएगी सबसे पहले हमें। रिफत को कैसरा का, उनके कपड़े देखेंगी, उनकी बॉडी होगी, अगर उन्होंने कम खाया तो पतली होंगी, अगर उन्होंने ज्यादा खाया तो मोटी होंगी, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। तो ये होगा पर्सनैलिटी। पहली जो नजर में हम किसी इंसान को देखते हैं ना, जो पहली उसका हमारा जायजा हम लेते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। अच्छा जी, अब रिफत ने उनको, कैसरा को बोला, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसरा कैसी हैं आप। और उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम जी, और मुंह फेर लिया। अब रिफत बेचारी उधर ही हक्का बक्का, या अल्लाह ये क्या हो गया। तो अब उन्होंने कौन सी चीज देखी, बिहेवियर देखा। या रिफत कैसरा के जो है ना, कैसरा के घर गई, अचानक पहुंच गई। उस वक्त कैसरा बेचारी ना, उनको बुखार था और उनकी तबीयत खराब थी, घर के अंदर कुछ इश्यू चल रहे थे, और वो अपने बच्चों को, बच्चों के साथ या अपने मियाँ के साथ कुछ सख्त लहजे में बात कर रही थी। तो रिफत ने देख लिया और उन्होंने कहा, अच्छा, अब बताती हूँ ना मैं पूरी क्लास को फोन करके। और पता है तुम्हें आमना, क्या हुआ, इतनी होस्टिंग करती हैं और ये करती हैं, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो मुझे बताइए, रिफत ने कैसरा का किरदार देखा या रवैया देखा। किरदार, रवैया देखा, किरदार देखा। रवैया था, वो रवैया था, किरदार नहीं देखा। अब देखिए, हम किसी का भी रवैया है, मैंने आपको पीछे बताया था ना, रवैया कंडीशनल हो सकता है। मसलन रवैये को हम वक्ती तौर पर दुरुस्त भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, मीठी जबान में मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन घर में आके मेरा लहजा बिल्कुल डिफरेंट है। या कुछ लोग अपने बास के सामने ची नहीं करते, लेकिन घर आके वो छित्रोल करते हैं, अपने घर वालों के, बच्चों बीवी की वो शामत लेके आते हैं कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। तो रवैया वक्ती तौर पे आप मैनेज कर लेते हैं, उसको इधर उधर कर लेते हैं। तो वो तो उनका वक्ती रवैया था, हो सकता है बीमार थी, घर में कोई परेशानी चल रही थी, कुछ वो रिफत को नहीं पता पीछे बैक द स्टेज क्या हो रहा है। तो जो करेक्टर है ना, ये हम बहुत जल्दी नहीं जान सकते किसी के बारे में भी। करेक्टर को आसानी से, आप देखिए, आप मेरे अभी रवैये को देख रहे हैं, आप में से कोई भी मेरे करेक्टर को नहीं जानता, क्योंकि आप लोग मुझे करीब से नहीं जानते। आपने बस एक मंडे की क्लास, ये बुध की क्लास लेते हैं, और वहां आप इतने अच्छे तरीके से बाजी लेक्चर दे चली जाती हैं, आपको क्या पता बैक द स्टेज मेरी जिंदगी कैसी है। तो करेक्टर को समझने के लिए जो जरूरी चीज है ना, वो किसी इंसान के साथ वक्त गुजारना। जब हम किसी के साथ वक्त गुजारते हैं ना, जैसे मेरा कोई बहुत करीबी दोस्त है, हम बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो मुझे शायद उनके कुछ 70% समझ आ जाए, 100% फिर भी नहीं, कि नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है ना। तो या हमारे घर वाले जानते हैं, जो करेक्टर है ना, वो हमारे घर वाले जानते हैं, जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं। तो असल में हम क्या करते हैं, कभी आपने गौर फिक्र किया कि हम दूसरों के रवैये को करेक्टर कह के उनको लिबलाइज करते रहते हैं, और ज्यादा फोकस हमारा दूसरों के रवैये के ऊपर होता है, उसी को हम करेक्टर समझते हैं। और इसकी बुनियाद पे फिर बड़ी बड़ी जिंदगी में गलतियां भी कर जाती हैं, इंसानों को पहचानने की वजह, ना पहचानने की वजह से। मसलन अब देखिए, जब हम किसी का रिश्ता देखने जाते हैं, तो क्या देखते हैं, लड़की आई,
थोड़ी देर बैठी, इतने स्माइल से बात की। उसने हिजाब भी लिया हुआ था वक्ती तौर पे, और कवर भी किया हुआ था। आप लट्टू हो गए। आई उसके साथ कोई टैग भी लगा हुआ है, उसने ये वाला कोर्स भी किया हुआ है, इंटेंसिव कोर्स है 1-2 साल का इस्लामिक। आपको कुछ पता नहीं उसका मिजाज कैसा है, उसका किरदार कैसा है। और हमने झटपट रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी के 2 महीनों बाद ही समझ आ गया वो तो किसी के साथ रखना भी पसंद नहीं करती, किसी को बर्दाश्त नहीं करती। उनको तो कोई बंदा भाता नहीं, एक आंख भी ससुराल का। वो कहती है सिर्फ मैं ही हूं। तो क्या आप हम ऐसा करते नहीं है, मुझे बताइए। फिर इसी तरह हम बच्चों की सतह पे आती है, छोटे बच्चों के साथ, कि हम क्या करते हैं। हम उनके ज़ाहरी रवैये के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि करेक्टर और कॉन्फिडेंस को ना मजरू कर देते हैं। मसलन अब देखिए, हम अम, बच्चों को मस्जिद भेजते हैं, तो हमारा फोकस किस चीज के ऊपर होता है कि इनका हुलिया ठीक हो जाए। ये इस एक खास हुलिया है उसमें आ जाए। देखिए मेरे ऊपर कोई फतवा ना लगाइएगा प्लीज। मैं बिल्कुल भी किसी भी हुलिये के मुखालिफ नहीं हूँ, बहुत जरूरी है, वो हमारे दीन का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले कोई बहुत जरूरी चीजें हैं जो अपनी जगह पे होनी चाहिए। अगर हुलिया है लेकिन करेक्टर नहीं है, किरदार नहीं है, तो मुझे बताइए वो मदद करेगा। अगर एक इंसान कोई ऐसे अमल करता है जो रिया के साथ है, वो हदीस का खुलासा आपको याद है ना कि कुछ लोग आएंगे तो तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे, लेकिन वो गुबार बना के उड़ा दी जाएंगी। किसी को याद है तो उसका अगला हिस्सा लिखिए। क्यों? क्योंकि वो तन्हाइयों में ऐसे काम करते थे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद है। तो मस्जिदों में माए बच्चों, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है बाहों के साथ। अच्छा जी, लेके आते हैं बाजी, हमारी बेटी ने बस आए और अगले हफ्ते वो इस खुलिये के अंदर निकल के बस मस्जिद से जाए। और मैं पूछती हूँ, अगर दिल ना बदला तो? अगर दिल ना बदला तो सोचिए आप, जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, यूरोप के अंदर, अब तो पाकिस्तान में भी चीजें आम है, वहां तो इतनी आसानी से गुनाह आपकी फिंगर टिप्स के अंदर है, फिंगर टिप्स के अंदर। अब तो वो वक्त आ रहा है कि फिंगर टिप्स को भी हिलाने की जरूरत नहीं होगी। सोचिए अब हम किधर जा रहे हैं। कितना जरूरी है तरबिया के ऊपर फोकस करना। तो रवैया ठीक हो गया, हुलिया ठीक हो गया, लेकिन अगर करेक्टर ठीक नहीं हुआ तो मैं तो आप तो मर जाएंगे। कितना हम बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं? 15 साल, हद है 15 साल। उसके बाद बच्चा फिर वो तबाही मचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मुझे बताइए, हम फायदे में रहे या नुकसान में रहे? हो सकता है एक बच्चे को थोड़ा टाइम लगे जो हुलिया हम चाह रहे हैं वहां आते हुए, तो वो बच्चा, लेकिन उसके ईमान पे काम किया गया, उसके किरदार पे काम किया गया, तो हो सकता है वो जब हजरत उमर की तरह आए तो ऐसा आए कि वो फिर दुनिया को सवार जाए। कभी आपने सोचा? तो इसलिए सबसे पहले, अच्छा मैं मुझे बड़ी मजे की बात याद आ गई तरबिया के बारे में। हजरत उमर जब जा रहे थे रात को, वो जो चक्कर लगाते थे, उधर में उर्दू में मुझे होता है गश्त कहते हैं करना, रिफत आप प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो रात को वो उधर जा रहे थे, चक्कर लगाते थे अपनी जो राया रिया है उनके बारे में, वो जो उनके अवाम थी उनके बारे में वो देखते थे। तो एक लड़के की उन्होंने आवाज सुनी, जिस जो अपनी माँ से कह रही थी, अम्मा दूध में पानी ना मिलाओ, अल्लाह देख रहा है। हजरत उमर ने क्या देखा था? आप मुझे बताइए। उन्होंने ना उसकी शक्ल देखी, ना उसका हुलिया देखा, उन्होंने क्या देखा था? उस बच्ची का किरदार देखा था, करेक्टर देखा था। वेरी गुड। और उसको अपने बेटे के लिए ब्याह लाए। और उमर बिन अब्दुल अजीज, ये उसी लड़की के पोते हैं। कभी उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में पढ़िएगा। ये है करेक्टर की पावर। तो करेक्टर जो है ना, इसलिए सबसे पहले तो हमने अपने आप को ठीक करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब मैं आपको बताऊं, जहां जहां हम ठीक होंगे ना, इंशाल्लाह हमारे सारे घर वाले बच्चे ठीक होते जाएंगे।
اور غیر محسوس طریقے سے ٹھیک ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جو بچوں کی فطرت، بچوں کی نیت اور بچوں کے پوٹینشل پر شک نہیں کرنا، یہ تینوں چیزیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہوتا نا بیہیویئر کا، کریکٹر کا، پرسنالٹی کا، تو ہم اتنے بڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم جب بھی کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے یا کچھ بھی ہم نے کسی کو کام کہا، کسی کی بات نے ہمیں دکھ دیا، ہم کہتے ہیں اس کی نیت ہی بری تھی. کبھی آپ نے یہ جملے سنے؟ اس کی فطرت ہی بری ہے. یہ جملے سنے کبھی آپ نے؟ اس کی نیت ہی خراب. اتنی جلدی ہم نیت کے اوپر اٹیک کرتے ہیں نا، حالانکہ ہم کسی کی نیت کو نہیں جان سکتے. دیکھیے کسی کا جو پورا بیک دا اسٹیج، پوری ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے نا، ہمیں وہ نہیں پتا ہوتی، ہم بس ایک چیز دیکھتے ہیں. تو فطرت کسی بھی انسان کی خراب نہیں ہوتی. یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا. ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول اس فطرہ کو یا تو کمزور کر دیتا ہے یا بہت اچھا نکھار دیتا ہے، سنوار دیتا ہے. ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، خیر. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس خیر کا سوری کیونکہ میں خود ماں ہوں نا، تو ہم سارے مل کے یہ کام، عظیم کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں کہ ہم اس خیر کا کرتے کیا ہے. کس طرح اس کو ہڈیاں پسلیاں توڑ کے نا، تو اس کو کمرے کے اندر ڈالتے ہیں. تو فطرت بھی اچھی ہے، نیت بھی نیت اس پہ ہم نے شک نہیں کرنا. تمہارا مطلب تو یہ تھا نا، مجھے پتا ہے تمہاری نیت میں خرابی ہے، تم نے جان بوجھ کے یہ کام کیا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا جان بوجھ کے کام کیا، مجھے بتائیے کوئی بھی ماں کیا اپنے بچے کی نیت کو جانتی ہے؟ مجھے تو کبھی کبھی میں یقین کہ جب بیٹھ کے ریفلیکٹ کرتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ بس نا آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے، ہماری ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. سوچے اس کو، اللہ کو پتا تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، تو اللہ نے ہماری نیتوں کو ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا، ان کے اوپر بھی آشکار نہیں کیا کہ میری نیت کیسی ہے. اتنا پردہ رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو نیت ہم کسی کی نہیں جانتے، اس کے اوپر ہم نے شک نہیں کرنا، پوٹینشل کے اوپر شک نہیں کرنا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ بالکل نہیں ہم کہہ سکتے کہ کام کر ہی نہ سکنا. یہ بہت بڑا ہے، وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اس کے اوپر ایک لیبل لگا رہے ہیں، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. اگر کسی سے کام نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ کام کرنے کا تجربہ نہ ہوا ہو، اس کو ابھی اس نے وہ اسکل سیکھی نہیں ہے. تو یہ کہنے کی بجائے کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ کہنا چاہیے کہ ابھی اس نے یہ اسکل نہیں سیکھی، ابھی اس کو موقع نہیں ملا، ابھی تجربہ نہیں کیا. اگر تجربہ کیا بھی ہے تو ہو سکتا ہے درست نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ یہاں اس جگہ سوٹ نہ کیا ہو. تو چھوٹے بچوں کو آپ کو پتا ہے، چھوٹی ایج میں بچوں کو بہت زیادہ وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے ہم سے نا، بار بار ہر بات پہ کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کیسا ہے، انٹرنل جو امپروول وہ چاہتے ہیں ہم سے کہ جو بھی کام کرتے ہیں ہماری طرف بھاگ کے آتے ہیں کہ آپ بتائیں کیسا کیا ہے، کیسا کر رہا ہوں. تو اس عمر میں بچوں کو درست انداز میں موٹیویٹ کرنا، اگر ہم چھوٹی عمر میں یہ کہہ دیں نا کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے، یہ تم نے نہیں کیا، یہ کس نے کیا ہے، تو پھر بچے کے اندر جو ہے نا وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے اندر جھجک بیٹھ جاتی ہے. وہ جو کھل کے آسمانوں کے اوپر اڑنا ہے نا، اس کی اڑان متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی کریکٹر کے بارے میں، میں نے سوچا تھا تھوڑا سا ان پہ بات کر لیتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں کریکٹر کو خراب کرتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کریکٹر کو خراب کرتی ہیں. اور یہ جو کریکٹر، یہ جو کانفیڈنس اور کریٹیوٹی، یہ تو تینوں آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں، چیزیں ملتی جلتی ہیں. اگر ایک چیز میں کہیں ہم کچھ گڑبڑ کریں گے تو وہ دوسرے کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی. جیسے اب دیکھیں گے، ابھی ہم دیکھیں گے کتنی چیزیں ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک اور سی چیزیں ایسی ہیں جو کریکٹر کو خراب کرتی ہیں. اس میں
पिछले भी हमने बात की थी, दोबारा इसको लिख लें कि बहुत ज्यादा तारीफें करना। अच्छा, बहुत ज्यादा तारीफें कैसे कैरेक्टर को खराब करती हैं? आप सोचें, अगर एक बच्चे को बहुत ज्यादा तारीफों तारीफ सुनने की आदत पड़ गई है, तो वो उसके साथ कंडीशनल हो जाएगा। जब तारीफ मिलेगी तो वो काम करेगा, उसको अच्छा लगेगा काम करना। और जब तारीफ नहीं मिलेगी तो उसका काम करने को दिल नहीं चाहेगा, उसका मोटिवेशन खराब होगा। फिर दूसरी चीज कौन सी है? गलतियां निकालना, हर बात पे तनकीद और रोक टोक। ये तुम्हारी मांग उल्टी निकली हुई है, ये तुम्हारा पजामा, इसका पांचा जो है वो टेढ़ा हुआ हुआ है, ये तुमने जूते पहने हुए हैं, ये जूते पहनने का स्टाइल कैसा है, ये तुमने पेंसिल पकड़ी हुई है, बस्ता इस तरह पकड़ते हैं। बस्ता पकड़ना भी नहीं आया? अल्लाह, मैं कितनी बदनसीब हूं, अभी तक तुम्हें बस्ता पकड़ना भी नहीं आया। लंच बॉक्स ऐसे रखते हैं। तो सोच लीजिए कि ये जुमले हमारे कितने बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। फिर मैंने अभी ऊपर बात की थी, इन पॉइंट्स को जरूर लिखें, ये बड़े अहम पॉइंट है। नीयत पर शक करना, बच्चे से गैर हकीकी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेना कि मेरा बच्चा उस स्कूल में दाखिला लेगा तो मैं कामयाब हूँ, मेरी सारी जिंदगी के गमों का सिला मिल जाएगा। शुक्र है, और अगर बच्चे को दाखिला मिल जाए, देखा अल्लाह ने मेरे सब्र का इनाम दुनिया में ही दे दिया है, शुक्र है मेरा बच्चा उस स्कूल में जो है ना, जहाँ ग्रेड्स का इतना टफ मुकाबला, मेरे बच्चे को दाखिला, मेरी तो सारी जिंदगी की थकावट दूर होगी, शुक्र है। तो गोल्ड मेडल लेके आए जी, मेरा बच्चा ये वाला काम करे, मेरा बच्चा इतनी अच्छी तकरीर करे, मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा वो करे, तो बच्चे बेचारे ना इनके बोझ के नीचे दब जाते हैं। फिर इसी तरह तंजिया गुफ्तगू करना, तंज करना बच्चों के ऊपर। फिर बच्चों को अपने खौफ में मुब्तला करना, कि अपने खौफ के जरिए उनसे मुख्तलिफ काम करवाना। अच्छा, मुझे बताइए, क्या इंसान को अल्लाह सुब्हान तआला का खौफ होना चाहिए या इंसानों का खौफ होना चाहिए? फिर अगली चीज जो है ना, ये खौफ के साथ ही अब आप देखिए कि सजाएं देना। कभी दी हमने अपने बच्चों को सजाएं? कभी तो वजह बता के देते हैं, और कभी हमारे पास इतनी ताकत है, इतना कंट्रोल है, भाई हमें अल्लाह ने माँ बना दिया ना, पूरी दुनिया अब हमारे कदमों के नीचे है, नाउजुबिल्ला। तो अब किसी की जरूरत क्या अचीव करें हमारे सामने? तो सजाएं देने से भी करेक्टर मुतासर होता है, कॉन्फिडेंस मुतासर होता है, क्रिएटिविटी मुतासर होती है। तो सजाएं, अब मैं सोच रही थी इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि हम अपने बच्चों को कौन कौन सी सजाएं देते हैं और किस किस मौका पे देते हैं। अब आप मेरी मदद करें, हम अपने बच्चों को कौन कौन सी सजाएं देते हैं और किस किस मौके पे देते हैं, ये अब आपने लिखना है, ठीक है? अल्फाज के जरिए बिल्कुल, फिजिकली, इमोशनली बिल्कुल। नाम कुछ और बताएं, इसके थोड़ा नीचे जाएं। ये तो ऊपर हम पानी की तैयारी है ना, नीचे जाएं। पनिशमेंट इज समथिंग दे लाइक, हाँ, उफ, अल्लाह अकबर, राफिया, उफ। फर्स्ट ग्रेड ना लाने पे बिल्कुल, ये आप सही लिख रहे हैं, ऐसा लिखे ताकि आपको ये असल में ये एक्टिविटी ना आपको उस डीप डाउन थिंकिंग के लिए, कि आप जाएं थोड़ा डेप्थ में जाके सोचें कि देते क्या है और क्यों देते हैं। बात ना मानने पर बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, माशाल्लाह। उनको दूसरों के सामने डांटना, हाँ, और क्यों डांटना दूसरों के सामने? हमारी तवक्कुआत पूरी ना होना। गोदिज ले लेना, बिल्कुल। टार्चर, अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप देखिए कि अभी आपने खुद ही लिखा कि जब हम सजाएं देते हैं, कभी कभी जब बच्चे को बता देते हैं कि तुम्हारे नंबर नहीं आए, तुमने ये काम किया, और कभी कभी बगैर बताए, कभी कभी सबके सामने भी सजाएं दे देते हैं। अब सोचिए, सारे बच्चे एक काम फैमिली में कर रहे हैं, और आपने बच्चे से उसका फेवरेट आईपैड ले लिया, क्योंकि अब आपको गुस्सा आया हुआ है ना, गुस्सा आपको वैसे आया हुआ है। आज टीचर, कुरान टीचर ने भी छुट्टी दे दी है,
اب آپ نے اپنا زہر کسی پہ تو نکالنا ہے، آپ نے اس بیچارے غریب کو پکڑ لیا، آ جاؤ ذرا، اور ساتھ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں، نہیں نہیں میں تو قرآن پڑھانے لگی ہوں نا اس کو، سارے بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے اس کا آئی پیڈ چھین لیا، سوچیں اس کے ننھے سے دل پہ کیا اثر پڑا ہوگا۔ کبھی کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے یہ بتائیے۔ آپ فون پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا فیورٹ ڈرامہ چل رہا ہے، این کلائمیکس کے اوپر وہ سین کوئی بھی چل رہا ہے، آپ کے گھر سے کوئی بھی فرد آئے اور آپ کا فون لے لے، چھین لے، اور بولے اب تمہیں 2 دن کے لیے فون نہیں ملے گا۔ یہاں شہلا یہ بہت ویلڈ بات کی آپ نے، استغفر اللہ، اپنے آپ کو اچھی ماں کا لیبل لگوانے کے لیے دوسروں کے سامنے بھیجا، اللہ اکبر، استغفر، یہ بہت ویلڈ بات کی شہلا نے۔ تو آپ کو کیسا لگے گا کوئی آپ کا فون چھین کے لے جائے، آپ کے جگر کا ٹکڑا چھین کے لے جائے، آپ ڈرامے کے ایک اس کے این وہ اس کے عروج کے اوپر ہیں، آپ اس بندے سے بڑا پیار کریں گے، اس کی بڑی باتیں مانیں گے، ہائے اچھا اچھا، آئیے نا ذرا میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھاؤں آپ کو، آپ کے لیے چائے بنا کے لاؤں یا کیک لے کے آؤں، یہ بولیں گے آپ اس کو؟ تو کبھی آپ نے نوٹ کیا ہم بچوں کو سزائیں دیتے ہیں پھر رونے بھی نہیں دیتے، پھر منہ بھی نہیں بنانے دیتے، ایسے خدا نعوذ باللہ ہم بنے ہوتے ہیں۔ اور مجھے بتائیے جو ابھی ہم نے ساری سزائیں لکھی ہیں یہ کس چیز کے اوپر ہیں؟ کیا یہ فرض قضا ہونے کے اوپر سزائیں ہیں، یا یہ سارے رویے کو بہتر بنانے کے اوپر سزائیں ہیں؟ اچھا، اور دیکھیے ہم بچوں کو سزا دیتے، سزا دینے والا ہمارا ایسا جلادوں والا رویہ ہوتا ہے نا، اگر تم نے یہ بات اپنا نا میری مانی، میں تمہارا 2 ہفتے کے لیے آئی پیڈ بند، وہ روتا ہے تو ہمیں اتنی تسکین ملتی، جب بچپن میں ہمارے ساتھ ظلم ہوتے ہیں نا پھر ہمیں تسکین ملتی ہے، اب روئے نا ذرا، ہماری طاقت، ہمیں وہ نشہ مل رہا ہوتا ہے، 2 ہفتے تمہارا فون بند، رو لو، رو رو کے مر جاؤ، جاؤ جو مرضی کرو، میں نے تمہیں کہا تھا یہ کام کرنا، تم نے نہیں کیا، اب دیکھو تمہارے گریڈ کم آئے نا، اب تمہارا پورے ہفتے کے لیے آئی پیڈ بند ہے، تمہاری پاکٹ منی بھی کم ہو جائے گی اور تمہارا لنچ باکس بھی مزے کا نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کو میسج دے رہے ہیں کہ تم اہم نہیں ہو، تمہارے نمبر اہم۔ تو اب آپ دیکھیے خوف کی وجہ سے نا یہ جو چیزیں نا یہ ہم دوسروں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ایک ماں نے لکھا تھا نا کہ ہم دوسروں کے سامنے بعض دفعہ ڈانٹ کے اوور ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑی فننے ہاں ہوں، بھیا آپ ہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے فننے ہاں، ہمیں تو اپنی اگر اوقات کا پتہ لگ جائے نا تو سچی بات ہے ہم تو سر اٹھانے کے قابل نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اگر اللہ ہمیں سزائیں دینا شروع کر دے تو سوچئے اگر ہم اپنے دن کا جائزہ لیں تو سارے دن میں ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، اور کتنے ایسے کام کر جاتے ہیں چاہتے نہ چاہتے جو حرام کے درجے میں بھی آ جاتے ہیں، غیبت حلال نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں، لیکن اللہ نہ ہمارا سانس بند کرتا ہے، نہ ہماری آکسیجن بند کرتا ہے، نہ ہماری روٹی بند کرتا ہے، نہ ہماری فیورٹ چائے بند کرتا ہے، نہ ہمارا انٹرنیٹ بند کرتا ہے، بلکہ 24 گھنٹے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ حرام کام کے بعد بھی یہ توبہ کر لینا تو میں اس کو معاف کر دوں، اور ہم سزا کے ذریعے بچے کے رویے کو ٹھیک اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے سے خوف کے ذریعے کام کروا لینا، دیکھیے خوف نہ بچے کے اوپر اس کو انزائٹی میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، مثلا جب ہم کسی کو بہت زیادہ خوفزدہ کرتے ہیں بہت ڈراتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو نا ایک ریئل ایکسپیرینس کی بات بتاتی ہوں، کسی بہت کلوز مجھے شیئر کیا تھا کہ ان کے گھر میں نا بہت زیادہ چیخ کے، ایک گھر کا جو اڈلٹ تھا نا وہ چیخ کے بات کرتا تھا، جب بھی وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں اب دیکھیں یہ صرف چیخ کے بات کرنا ہے، اونچی آواز میں بجے سے ہوتا ہے نا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کیا، گھر میں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہتی ہیں میں جدھر بھی باجی گئی نا، جہاں میرے سامنے کوئی بندہ اس شکل میں آیا، وہ کردار بدل جاتی ہے نا انسان، رویہ وہی ہوتا ہے، تو کہتی ہیں کہ میرے سامنے جاب پہ گئی لوگوں نے مجھے مس یوز کیا، کہ جب میرے سامنے کوئی کرخت لہجے میں بات کرتا تھا نا تو کہتی میں اندر سے سہم جاتی تھی، وہاں میرا دماغ ایک دم بند ہو جاتا تھا، کسی میٹنگ میں ہوں، جاب میں ہوں، آگے ہوں پیچھے ہوں، تو کہتی مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ہو کیا جاتا ہے، لیکن میرے ایسے حواس جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو گیا،
تو جب وہ کام کیا NLP کوچ، پتہ ہے میں یہ کوچنگ بھی کرتی ہوں، تو ان کے ساتھ جب کام کیا نا، تو آپ کو پتہ ہے وہ اس کا روٹ کاز کیا تھا؟ ان کے گھر میں ان کے فادر جو ہے نا، وہ بہت لونگ اور کیئرنگ فادر تھے، لیکن جب ان کی مسز کی لڑائی ہوتی تھی، تو وہ جو پاکستانی ٹیپیکل طریقہ ہے نا، کہ مار کٹائی اور دروازے پٹکنا ہے اور چیخو پکار ہے، تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ بہت اچھے تھے، لیکن ان کے سامنے جو ایک رول ماڈلنگ ہو رہی تھی نا، اس نے بیٹی کی ساری زندگی کے لیے نا رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ وہ کہتی جو بھی اس طرح کا فرد میرے سامنے باجی آتا تھا نا، وہاں میں ایک دم ڈھہ جاتی تھی، اور لوگوں نے مجھے رج کے مس یوز کیا، غلط والا مس یوز نہیں، ویسے ہی یعنی کہ آپ پھر آپ کو پتہ ہے جاب پہ اگر آپ اس صورت میں لوگ آپ کو دبا لیتے ہیں، سارا کام آپ سے کروا لیتے ہیں، آپ بول نہیں سکتے، آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کانفیڈنس میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ اپنے نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دیتے ہیں، نہ دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یہ کانفیڈنس کا ایک ہم نے پڑھا تھا۔ تو خوف کی وجہ سے کام تو کروا لیا، کنٹرول کر لیا، لیکن کیا یہ دیر تک کے لیے اثر والی چیز ہے؟ پھر خوف زدہ کرتے ہوئے سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس طرح ڈرا دھمکا کے نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ تو سزا کے حوالے سے نا میں سوچ رہی تھی ہم ایک پریکٹیکلی ایک ایکٹیویٹی کریں سارے مل کے، ون ٹائپ کریں اگر ابھی آپ کرنا چاہتے ہیں، بس میں تھوڑا سا آپ کو ریلائز کروانا چاہ رہی تھی کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ سب نے ایمانداری کے ساتھ ایکٹیویٹی کرنی ہے، کسی نے چیٹنگ نہیں کرنی، اور رفت آپ نے ٹائم لگا لیں، ٹھیک ہے، یا کیسرا لگا لیں، 1 منٹ کا ٹائم لگاتے ہیں، اور سب نے نا 1 منٹ آپ جدھر بھی ہیں نا اپنے گھر میں، آپ کھڑے ہو جائیں اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، آپ نے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ہے، اور 1 منٹ کا آپ نے اندازہ کرنا ہے، اور جب آپ کو فیل ہونا 1 منٹ ختم ہو گیا، آپ نے فوراً بیٹھ کے آ کے 2 ٹائپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے رفت اگر آپ 1 منٹ کا ٹائمر لگا لیں تو پلیز ہمیں بتا دیں، پھر ہم انشاءاللہ سارے مل کے کرتے ہیں۔ جب ٹائمر ریڈی ہے تو بتائیے گا، پھر انشاءاللہ سارے ہم کر لیتے ہیں۔ بے شک آپ اپنے پاس اپنے موبائل پہ لگا لیں۔ اوکے، ہو گیا ٹائمر کا؟ اوکے کر رہی ہیں، چلو ٹھیک ہے، اتنے دیر میں ہم نا اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں، 1 منٹ کا ٹائم ہوگا ہمارے پاس، اور ہم سب جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیں گے دیوار کی طرف منہ کر کے، اور آپ کو جیسے ہی ہم نے آپ کو ٹائم نہیں بتانا، رفت آپ نے ٹائمر کو پلے نہیں کرنا، بس آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، لیکن آپ کو جیسے ہی فیل ہوگے 1 منٹ ختم ہو گیا، آپ نے نیچے بیٹھ جانا ہے، اپنی جگہ پہ آ کے 2 ٹائپ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ اینی تو کر بھی، اینی ابھی ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا تھا یار میں آپ تو ہاں میں ٹائم نوٹ کرتی ہوں انشاءاللہ، آپ شروع کریں۔ آپ نے جیسے اسکرین پہ شیئر نہیں کرنا، اوکے بسم اللہ، ریڈی، چلیے، آپ کا جیسے آپ کو فیل ہونا 1 منٹ ختم ہو کے بیٹھ جائے، اور آپ کے فوراً 2 ٹائپ کر دیں۔ جی ٹائم شروع ہو چکا ہے، فوراً آ کے اپنے ٹائم 2 ٹائپ کر دینا۔ رفت آپ نے دیکھنا ہے کہ جب لوگ 2 ٹائپ کر رہے ہیں وہ کتنا ہے اس کے اندر۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، شبنم تو آ بھی گئی ہیں، زبردست، نرگس بھی آ گئی، ماشاء اللہ، روسا بھی، رفت آپ نے دھیان رکھنا ہے، شہلا بھی آ گئی، زبردست، ماشاء اللہ، بارکہ ندا بھی آ گئی، باقی لوگ کتنے جلدی سے بلائے ان کو رفت آپ نے مجھے بتانا جب ہمارا، اچھا رفت جی ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ تو اب دیکھیے کہ یہ مسئلے میں مقصد کیا تھا، ہم اتنے بڑے ہیں، کوئی 35 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 25 کا ہے، کوئی 40 کا ہے، لیکن ہم سے 1 منٹ کی سزا جو ہے وہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور سوچئے کہ ہم اتنی جلدی، ہمیں لگا کہ منٹ ختم ہو گیا، ہم بیٹھ گئے تھے۔ بچوں کو ہم ہفتوں کی سزائیں دیتے ہیں، پورے پورے دن کی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں، اور سب سے بڑی جو سزا چھوٹے بچوں کے لیے اور بڑے بچوں کے لیے، ان کو یہ کہنا، یہ ہوتا ایک ہوتا ہے نا فزیکلی، ایک ہوتا ہے ایموشنلی، کہ میں تمہاری ماں ہی نہیں ہوں۔ یہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، چھوٹے بچوں کہنا میں تمہاری ماں ہی نہیں، جاؤ میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی، میں تمہاری ماں ہی نہیں ہوں۔
تو اس لیے نا اس چیز پہ غور و فکر ضرور، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہم اس کو وائنڈ اپ نہیں کر سکتے، ہم تو بس گزر رہے ہیں نا، گو تھرو کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ پورا ہفتہ خود کام کیجئے گا. سچی بات ہے ہم سب کو بہت ضرورت ہے. میں ابھی تک کام کر رہی ہوں، اب بتاؤں 20 سال سے اس راستے کے اوپر خوار ہو رہی ہوں، 20 سال ہو گیا پورے. یہ پیرنٹنگ، یہ ساری تربیہ، ابھی تک بھی مسافر ہوں. تو یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کو آپ گول کے پی لیں گے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگلا ایک سزا ہو گیا، یہ کریکٹر کو، کانفیڈنس کو، کریٹیوٹی کو خراب کرتی ہے. اب دیکھیں نا کسی بچے کو اب پتا ہے کہ میں نے اس نے کوئی پروجیکٹ دیا آپ نے، اور وہ خراب ہو گیا. اب آپ نے اس کو اتنا ڈانٹا، اتنا روکا، اتنا ٹوکا ہے، اور آئندہ کے لیے آپ نے کہا مٹیریل بھی نہیں لا کے دوں گی. پتہ ہے بابا کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تم مصیبتوں کو ہم کیا کریں، اتنے سارے کاغذوں کا ستیہ ناش مار دیا. تو وہ پھر آئندہ ڈرے گا کسی کام کو کرتے ہوئے بھی. وہ بولے گا میرے سے نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں ڈر بیٹھ جائے، گرہ لگ جائے گی کہ اب میں دوبارہ خراب کر دوں گا. کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ بچے جب وہ کوئی چیز گر جاتی ہے، جتنا ہم چیختے چلاتے ہیں وہ بیچاروں کے ہاتھ اتنا ہی چھلکتے ہیں. مثلا بچے نے دودھ کا گلاس گرا دیا تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ چلے آپ بھی بتا دیجیے، ماشاءاللہ آپ تو زیادہ سمجھدار ہیں مجھ سے. آپ کے بچے نے چائے گرا دی، آپ کے بچے نے دودھ گرا دیا ٹیبل کے اوپر، اب ہم کیا کریں گے؟ نظر نہیں آتا؟ اندھے ہو گئے ہو؟ سمجھ نہیں آتے؟ مت ماری، استغفر اللہ، مت ماری گئی تمہاری، یہ آنکھیں اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے دی ہیں. ایسے جملے کبھی سنے آپ نے؟ تو وہ بیچارے پھر کیا کریں گے؟ اگلی دفعہ اور زیادہ پانی گرے گا. تو اس کی بجائے دیکھیے کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کھیل رہا ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کچھ کر رہا ہو، تو آپ اس کو بولیے. آسان طریقہ ہے، اتنی شاؤٹنگ کی بجائے، اتنی اپنی انرجی کو ضائع. بیٹا لے کے آئیں کپڑا، ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. سوچے کون سا کام مشکل ہے؟ مجھے بتائیے. میں ایک دفعہ نا سیرہ کے واقعات میں پڑھ رہی تھی، اب مجھے اس کی سند تو یاد نہیں لیکن واقعہ یاد ہے. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو انگور دے کے بھیجے. پتہ ہے عرب میں انگور نہیں ہوتے، تو سوچے کہ وہ کتنی ایکسپینسیو چیز تھی. کسی کو بخار تھا تو آپ نے دے کے بھیجے. تو وہ جو بچہ تھا نا وہ میری طرح کا تھا، راستے میں لے کے جا رہا ہے. جیسے آپ کسی بچے کو کیک بنا کے دیتے، اس کا فیورٹ کیک ہوتا ہے، راستے میں اس کو خوشبوئیں متاثر کر رہی ہیں اور ایسے. تو اس کو نا اس خوشبوؤں نے اتنا چھیڑا کہ وہ راستے میں سارے انگور کھا گیا. اور پھر اب سوچا وہ اتنے واپس بھی نہیں آ رہا تھا، اور پھر جب واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے فرمایا دے آئے، کہتے وہ تو میں خود کھا گیا تھا. سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کہا اسے، کچھ بھی نہیں کہا. آپ اپنے دوست کے لیے کیک بنا کے بھیجے ہیں ذرا، اور وہ غریب راستے میں میری طرح بیچارہ شریف بچہ جس کو بڑا پسند ہو، خوشبوئیں بھی تنگ کر رہی وہ کھا جائے. تو جو اس کی شامت اعمال آنی ہے نا، وہ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اگلی چیز کون سی ہے؟ کانشیسلی بھی ہو جائے نا فائزہ، تو تب بھی اپنے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دینا، تب بھی صبر کے اوپر رہنا ہے. ہم مجھے بتائیے کتنے کام دن میں کانشیسلی غلط کر دیتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیے ہوئے ہیں. تو کہ اللہ کے تو فرشتے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے، ایک گزر مارے ہماری ہڈیاں پسلیاں وہ جاتی رہے. سوچے کبھی آپ لوگوں نے؟ تو اللہ بیٹھا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے خدائی کاموں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. کبھی کبھی جان بوجھ کے بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کو بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، اس پہ بھی کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ جو ہوتا ہے نا، اچھا میں اس پہ نا بات کرتی ہوں بھی، یہ میں کر کے نا پھر میں بتاتی ہوں کہ جو ہمارا دین ہے نا، اچھا میں یہی کرتی پھر میں بھول نہ جاؤں. پھر میں آپ اس کو ریلیٹ کر لیجئے گا. آپ جو باقی چیزیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کریکٹر کو خراب کرنے والی، آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اور ایک ہمارے اندر اللہ نے ہدایت کا نور رکھا ہے، فطرہ رکھی ہے ہماری، جو نان مسلم مسلمانوں سب کے اندر ہوتی ہے، اچھے کام کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نور ہدایت جو باہر سے آتا ہے، جیسے وہ کون سا ہے؟ قرآن اور سنت کا علم ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم کوئی کورسز کر لیتے ہیں، ہم نے پوری مسجد بھی سنبھالی ہوتی ہے، پورے علاقے میں صرف ہم ہی ہیں جنہوں نے وہ مسجد سنبھالی ہوئی ہے، لیکن
ہمارے گھر والے ہمارے گندے رویے سے لہو لہان ہیں، اور ساتھ ہم روز درس دینے بھی جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہوا؟ ہم خود بھی دیکھیے کلاسز کے ساتھ جڑے ہوئے سارے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہماری پرسنالٹی ہے وہ اس طرح بن کیوں نہیں پا رہی؟ وہ اثر، وہ نور ہمارے دل پہ اس طرح کیوں نہیں جا کے وہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے جس طرح کی فائدہ اٹھانا چاہیے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ مجھے ایک لڑکی ملی، اس نے کہا ان کے جس علاقے سے وہ آئی تھی نا، پورے علاقے کی مسجد اس کے وہ جو گھر والے تھے انہوں نے سنبھال لی ہوئی تھی، لیکن وہ جو بتا رہے تھے جو اس کے ساتھ سلوک تھا وہ جانوروں کی سطح والا سلوک تھا۔ اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ ایک نارمل بچی کی انہوں نے شادی کر کے دبایا، اور اوپر سے اس کو اتنا دبایا ہوا تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب وہ تو ظاہر وہ دیکھے تو پورے علاقے کی مسجد، اس علاقے میں صرف اکیلا وہ اسلامک سینٹر تھا اور وہ اس کے مالک تھے۔ ہم اب ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، میں بالکل نیت پہ شک نہیں کر رہی، لیکن میں ان کے جو سارے پچھلا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، میں اس پہ غور و فکر کرتی ہوں۔ تو کہیں پیچھے بھی یہی چیزیں تو نہیں پڑی ہوئی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ اب مجھے اچھا میں اس طرح بتاتی ہوں، اگر کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے اور وہ سونے کی چوڑیاں پہن لے تو وہ چوڑیاں اسے مزہ دیں گی؟ اب چوڑیوں کا قصور ہے یا بازو ٹوٹا ہوا ہے؟ ہمارے استاد نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی اور میرے دل پہ جا کے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو کروٹ کروٹ دنیا میں بلائیاں دے اور آخرت میں بھی، اور شکر اللہ کا کہ اللہ نے بہترین استاد دیے۔ کہ دیکھیے جو دل زخمی ہوتا ہے نا، زخم دل کیسے ہوتا ہے؟ جب ہماری ایموشنل نیڈ پوری نہیں ہوتی، جب ہم کسی کے اوپر شک کرتے ہیں، اس کے تجسس کرتے ہیں، اس کی جاسوسی کرتے ہیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، سب کے سامنے برائیاں کرتے ہیں، اس کو اپنے خوف میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی انعام سے، کبھی ریوارڈ سے، کبھی کسی چیز سے۔ تو زخم دل کیسے اس نور ہدایت کو پوری طرح جذب کر سکتا ہے؟ ٹوٹا ہوا ٹیبل کیسے اتنے خوبصورت کیک کو اس کا اپنے اوپر اس کو رکھ سکتا ہے؟ جس ٹیبل کی ٹانگ ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اگر اس کے اوپر بہترین کیک بھی رکھیں گے نا تو وہ ٹیبل، وہ کیک گر جائے گا۔ تو جب ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں تو ہم اس نور جو ہدایت کا نور ہے نا، اتنا زبردست نور ہے، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ سوچے اس نور سے تو اگر دل، اگر ہمارا، ہم نے شروع میں اپنے بچوں پہ درست بنیادوں پہ کام کر لیا تو یقین کریں آج بھی انشاءاللہ محمد بن قاسم پیدا ہوں گے، آج بھی عمر ثانی اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے، اگر آج بھی ہم اپنی روٹین ٹھیک کر لے تو مسئلہ سارا یہاں آ کے ہو جاتا ہے۔ اب ایک بیمار دل بیچارہ کیا کرے گا؟ کیسے اس ہدایت، اس نور کو اپنے اندر سمیٹے؟ ابھی تو میں کہتی ہوں یہ قرآن عظیم کا معجزہ ہے، یقین کریں کہ ہمارے اتنے زخمی دلوں کو ہیل کر کے نا تو ہمیں چلنے کے قابل بنا دیتے ہیں، ہم چلتے رہتے ہیں بے شک لولے لنگڑوں کی طرح چلتے ہیں۔ تو اگلی چیز کون سی تھی؟ ریوارڈ یا انعام۔ یہ جو بچوں کو ہم اکثر اس طرح بھی کنٹرول کرتے ہیں کہ اچھے کاموں پر انعام دیتے، اچھے کاموں کا انعام یا لالچ دے کر انہیں ہم، یعنی اچھے کام کرنے کے لیے ہم انہیں کیسے فورس کرتے ہیں؟ انعام کا لالچ دے کر، تم یہ کرو کہ تمہارے اسکول میں اتنے اچھے نمبر آئے نا پھر ہم تمہیں موٹر سائیکل لے دیں گے، آپ کے اسکول میں اتنے اچھے نمبر آئے تو آپ کو وہ سوٹ ہے نا ثنا سفینہ کا وہ میں لے دوں گی۔ تو اس سے جو ہے نا یہ انسان کے جو ہے وہ ریوارڈ اور انعام کا لالچ بھی انسان کے کریکٹر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہمیں اچھے کام ایسے کرنے چاہیے ہماری عادت میں شامل ہو، عادت میں، کہ ہمیں اس سے خوشی ہو، ہمیں اس سے سکون ملے۔ ہم نے اللہ، جب بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے نا تو ہمیں خوشی ملتی ہے اور سکون ملتی ہے، یہ ہے اچھا کام کرنے کا ریزن، اللہ کی رضا۔ جب یہ ہم ہر وقت انعام اور لالچ کا وہ ایک دے کے چکر بچوں سے کام کروائیں گے تو بچے ساری زندگی پھر اسی کے ساتھ وہ ہو جائیں گے، انعام کا دھکا لگے گا، لالچ ملے گا تو اچھا کام کریں گے، آپ خود اس کی پرسنالٹی کو مسخ کر رہے ہیں، جو اللہ نے بنایا نا اس کے مخالف آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ سوچیں اگر ایک بچہ
اپنے ایموشنز کے حوالے سے ڈسٹرب ہے، ایموشنلی وہ ڈسٹرب ہے، بیمار ہے بیچارہ، اس کی سیلف ورتھ، اس کی سیلف جو رسپیکٹ ہے وہ ساری ہم نے بیڑا غرق کیا ہے، لیکن وہ انعام کے لیے کر دیتا ہے، یا سزا کے ڈر سے نہ کیا تو ماں پھڑکا دے گی مجھے کیونکہ ابھی میں چھوٹا ہوں. تو یہ پھر یعنی پھر وہ بس انعام اور سزا کے ڈر سے دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہے. آپ کو لگتا ہے یہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ بچے کو کنڈیشنل کر رہے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو ہوگا؟ تو یہ جو انعام اور ریوارڈ ہے نا، پھر ہم ساری زندگی اس انعام کو، کبھی بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا، تو اب بڑے ہو گیا تب ہم پتہ چل گیا کہ میں اس کی آپ کو بہت اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دی ابھی، کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں چیزوں کا انعام کا لالچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب ہماری عادت بن گئی. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے اسمارٹ ہیں کہ اب ہمارے گھر والوں نے ہمیں کوئی گفٹس لا کے نہیں دینے، تو ہم اس کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں؟ تعریف کے انعام میں. کہ اگر ہم اتنے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا کہ ہمیں ڈرائیو کیا جائے تعریف کے ساتھ. ہم کنڈیشنلی، اب دیکھیں ہم گھروں میں ہوتے ہیں، مثلا جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم کیا ہمیں چیز جو ہے نا بہت موٹیویٹ کرتی ہے؟ تعریف. اور اگر کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ادھر ہی ہم پھس ہو جاتے ہیں، ادھر ہی ہم پھر وہ دکھی تصویر بنتے ہیں کہ کوئی یہ اب آزما لیجیے گا اپنے گھروں میں، خود دیکھیے گا. آپ نے زوج کے لیے کام کیا، آپ نے کسی بڑے کے لیے کام کیا اور انہوں نے آپ کو تعریف نہیں کی واپسی پہ، اتنے بڑے ہم ہو جاتے ہیں اور ہم مرنے والے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ سمجھ آ رہی کتنی کنیکٹڈ ہیں؟ ہم بڑے ہو کے اس کا طریقہ چینج کر لیتے ہیں، لیکن پیچھے روٹ کاز میں وہی چیز ہوتی ہے. تو بچے جیسے نا، بچوں کو انعام کا لالچ دینے کی بجائے، بچوں کو ریوارڈ کا لالچ دینے کی بجائے، ہم بچوں کے لیے کیسے ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں، ان ایکٹیویٹیز کو پرکشش کر دیں، بچے کو چوائسیز دیں. تو انشاءاللہ یہ دو اوپر والی چیزیں ہیں نا، یہ تینوں آپ کو ضرورت نہیں پڑیں گی. اب مجھے جو میرا ٹائم وہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں، تو اب ہمارا تو ابھی اس کا آدھا پڑا ہوا ہے. جو اگلے پوائنٹس ہیں جو کریکٹر کو خراب کرتے ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم باقی پوائنٹس کو پڑھ لیں گے اور ساتھ میں ہم پھر کر لیں گے کہ کیسے ہم کریکٹر کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے رفت جی، ٹائم مکمل ہو گیا، بس مجھے کنفرم کر دیں. جی جی 11:30 ہو میرے. گیا. جی جی اچھا پورا ہو ٹھیک گیا ہے. time. اچھا ہم ایسے کرتے، بس مجھے 1 منٹ اور دیں. جو کام آج ہم نے کیا ہے نا، اب آپ نے پورا ہفتہ اس کے اوپر، اس سارے کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور اپنے ریفلیکشن کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے. اور سزا اور ریوارڈ اور انعام، یہ تینوں چیزیں کہیں نہ لکھ کے آپ لگا لیں، اور پورا ہفتہ آپ نے اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہے. کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، کسی کے گھر جا کے نہیں کہنا دیکھیں باجی عظمیٰ کو بتاؤں گی سارے کام اس کے اندر ہے، یہ میری نند ہے نا اور میری جٹھانی تو ہے ہی ایسی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. نہیں، میں صرف میں ٹھیک ہے. میں نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، میں نے کسی اور کو نہیں دیکھنا، کسی اور کا جائزہ نہیں لینا. ہم نہ چل پڑتے ہیں بھاگ کے دوسروں کا جائزہ لینے. تو بس آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور اس کو لکھنا ہے. لکھتے جائیے ہر دفعہ جب آپ نے یہ سزا والا کام کیا یا ریوارڈ والا کیا، آپ نے کاپی پہ لٹرلی لکھنا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے. اور پھر اگلے ہفتے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیسا رہا یہ تجربہ. تو میری طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ بھیج دیجیے گا. پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، سوری وہ میں دے نہیں سکتی، اگلی دفعہ دے دوں گی انشاءاللہ. تو لکھ کے بھیج دیجیے گا سوال، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہمارے عمل کو ثابت کر دے. انشاءاللہ اگلے بدھ کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. چاٹ لی ہم نے کتب سائنس و فلسفہ کی، ہاتھ بھولے سے کبھی قرآن کو لگایا ہوتا. لائی ہر ڈاک تیرے واسطے یورپ سے کتاب، گھر سے ہمسائے کا قرآن بھی منگوایا ہوتا. میں عربی گرامر کے سیشن کے لیے معلمہ سلمہ جی کو دعوت دیتی ہوں. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے اور میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟
جی جی الحمدللہ، آواز بھی آ رہی ہے، اسکرین بھی نظر آ رہی. بہت مہربانی، بہت مہربانی. جی ہم بہت ہی خوبصورت جو ہیں وہ صورت کر رہے تھے، سورہ فاتحہ نماز کی، اور اس میں ہم پہنچے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم بالکل توحید کا جو مین چیز ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ اس کا جواب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کیا مدد مانگتے ہیں، کس قسم کی مانگتے ہیں؟ دولت مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں؟ تو نہیں، اس میں ہمیں بتایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی طرف. اچھا یہ جو ہے اس کا مادہ جو ہے عہد، نہ تو آپ کو پتا ہے نا الگ ہوتا ہے نا، جو ساتھ لکھے جانے والے ضمائر ہیں اس میں ی اور نا. اہدی ہوگا، اگر یہ چھوٹی یہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ مجھے ہدایت دے. اب یہ ہے نا تو ہم سب کو ہدایت. اہدینا ہا دال یا اس کا مادہ ہے. اچھا اس کا کچھ لفظ ہوتے ہیں عربی میں جس کا کافی زیادہ مطلب ہوتے ہیں، تو وہ سارے مطلب اپلائی کریں تو پھر اس کا مزے کا میننگ تب بنتا ہے نا. ہدا کا تو ہو گیا ہدایت، رہنمائی، درست رستہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی ایک نام ہے نا ہادی. تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے دل کا مطمئن ہونا بھی، جیسے سورہ تغابن میں ہے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، کہ جو اللہ پہ ایمان رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا، سکون دے دیتا. تو اہدینا صراط المستقیم، صراط تو آپ سارے جانتے ہیں رستہ کو کہتے ہیں، اور مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں. جی اہدینا نا سب کے لیے. اور صراط، الصراط لگ گیا تو یعنی کہ ایک خاص رستے کا ذکر ہو رہا ہے. اور خالی صراط جو ہے نا، تو یہ علماء کہتے ہیں کہ صراط جو ہے وہ دو ہیں، ایک یہاں دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں. آخرت میں ہے جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، اور دنیا میں جو صراط پر آ گیا، مطلب جو سیدھے رستے پر صراط المستقیم پر آ گیا تو وہ جا کے پل صراط کو پار کر سکے گا. ان دونوں میں بھی تعلق ہے نا. صراط المستقیم یہ آپ دیکھ لیں، یہ الصراط المستقیم، یہ مجھے کوئی بھائی گا، اور دونوں فتح پر یا زبر پر ختم ہو رہے ہیں، دو اسم ہوں ساتھ ساتھ ہوں اور دونوں بالکل ایک جیسے ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ذرا جی جلدی سے بتا دیں. وجین میں صفاتی تعلق ہے دونوں میں، کیسا؟ صفاتی تعلق ہے، دونوں ایک ہی طرح سے صفات، بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ اتنی جلدی جواب دیتی. کہ ایک صراط، کون سا صراط کو ڈسکرائب کیا گیا کہ کون سا صراط؟ صراط المستقیم. اہدنا صراط المستقیم. سوری. اچھا اب یہ ہے کہ صراط المستقیم تو فوراً ہی جب یہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، قرآن شروع ہوتا ہے، تو کس سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم نے مانگا تھا نا اہدنا صراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ، تو وہ بتا دیا ہے کہ ھدی للمتقین یہی ہے سیدھا راستہ، ہدایت ہے اس کے لیے. ایک حدیث کے مطابق صراط المستقیم جو ہے قرآن، جس طرح کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ جی ایک اس میں ہے کہ اب رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو مضبوط رسی بھی جو ہے وہ قرآن، یا پھر حکمتوں والا ذکر ہے تو اس کا مطلب بھی قرآن. تو اسی طرح صراط المستقیم بھی قرآن کو کہا گیا ہے. اس کا ایک تشریح کرتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ صراط المستقیم کے دونوں طرف دیواریں اور ان میں کئی دروازے. سیدھی راہ پر چلنے والا جب ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ. بس صراط مستقیم اسلام ہے، دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور دروازے حرام کردہ چیزیں ہیں، اور پکارنے والا قرآن. اس کی مثال ہم میں ایک عام زندگی سے آپ کو دیتی ہوں نا، کہ جیسے بچے اسکول میں، ہم جب سب کالج میں گئے تھے تو کالج میں کتنی چیزیں ہوتی پڑھائی کے علاوہ.
کئی سوسائٹیز ہوتی ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، کھیلیں، تقریریں، دوست بھی ہوتے ہیں، تفریح ہوتی ہے، مینا بازار ہو رہے ہوتے ہیں، تعلیمی دورے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے وہاں جانے کا؟ تعلیم حاصل کرنا اور ڈگری لینا۔ تو اگر کوئی بچہ جو ہے دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائے کہ تعلیم کو ہی بھول جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کالج میں داخلے کا مقصد تو فیل ہو جائے گا نا۔ اسی طرح زندگی بھی ہے، تو یہاں کتنے رشتے، ناطے، ذمہ داریاں، تفریح، ہر قسم کی چیزیں جن سے ہم گزرتے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اس پہ وہ صراط مستقیم کہ آخرت کی تیاری ہے، اگر وہ نہ ہوئی تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے۔ اس دنیا کی ساری دولت اور نعمتوں کو قرآن نے متاع کہا۔ متاع ہوتا ہے چھوٹی سی چیز، بہت کم مدت کے لیے فائدہ جو دیتی ہے۔ تو پھر صراط مستقیم یہ ہے جس کا مطلب سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ آپ کو پتا ہے نا کہ سیدھا راستہ کیسے ہوتا ہے؟ جس میں کوئی موڑ نہ ہو، کوئی زگ زیگ نہ ہو، کوئی چکر نہ ہو، اور سیدھا راستہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ سے ربط کا، اس سے قربت کا نزدیک ترین راستہ مانگ۔ اور یہ بھی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے اور ان پہ اللہ کا انعام۔ اور اگلی ہی اس میں وہ آ جاتا ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہ صراط تو ہو گیا راستہ، الذین آپ کو پتا ہے، الذین مجھے بتائے گا کیا کیا ہے اسم، اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ جی جلدی جیسے پہلے بتا دیا تھا۔ جی الذین یہ جمع ہے اور یہ اس میں موصولہ یہ قسم ہے، ماشاء اللہ اس ماشاء میں اللہ، موصولہ الذی ہے۔ اور اس کی جمع ہے الذین، ویری گڈ۔ صراط کس کا؟ ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم۔ انعمت، انعم، انعم نعمت کو کہتے ہیں، اور امتا، تا جو ہے وہ پھر یہ فعل ہے نا، تو آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے آخر میں وہ ہوتا ہے نا تا، تا کا مطلب تو، اور انعمتو ہوتا تو میں ہو جاتا۔ انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا۔ یہ اتنی یہ بالکل یہاں کلیئر ہو جاتا ہے کہ حرکات کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے، ان زیر زبر پیش کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے، اور اگر ان کو بدل دیں، یہ لہن جلی یعنی کہ بہت ان اس میں سے ہے جن میں گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو مطلب ہی بدل جائے گا۔ انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، انعمتم تم سب نے انعام کیا، انعمنا ہم نے انعام کیا، تو یہ مطلب اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اچھا اب یہاں ہے کہ یہ دو طرح سے صراط مستقیم کی نا وضاحت آگے دو طریقوں سے کر دی ہے، مثبت بھی اور منفی بھی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو اسی طرح انعمتا، انعمتا انعم، نعم اس کا مادہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فراغی، خوشحالی، آسودہ حال۔ اردو میں بھی تو ہم کہتے ہیں نا ناز و نعم، وہ بھی اسی سے نکلا ہے، عیش و عشرت، اور نعمت بھی اسی سے نکلا ہے۔ نعمت کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ہمارے عیش و آرام کا باعث بنے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک وہ جو نام ہے نعیم، نعیم بھی اسی تعلیم کے وزن پر، جو ہمیشہ خوشحال ہو، نعیم، نعیمہ لوگ نام رکھتے ہیں۔ نعیم بھی جو فائل کے وزن پر ہے، جو انسان خوشحال ہو۔ یہ سورہ غاشیہ میں ہے نا، وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ ان کے چہرے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہرے بڑے خوشحال، خوش ہوں گے، بڑی خوبصورت ہوں گی۔ جی تو یہ، اور علیہم، علا، علا تو آپ اوپر یعنی ہوتا ہے، حرف ہے نا، اور ہم یہ یہاں یہ ساتھ ملا کر لکھے جانے والی ضمیر ہے۔ تو علیہ کیوں ہو گیا؟ یہ میرا خیال پہلے بھی میں نے آپ کو وہ کر دیا تھا کہ اگر اس سے پہلے یا ہو، کیونکہ یا آتی ہے نا عین لام یا، اور اس کو ہم اس سے ملائیں، ہو اور ہم کا یہ ہوتا ہے قاعدہ، باقیوں کا نہیں اتنا ہوتا۔
تو کیونکہ یا آ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلوئنسی زبان کی اس کے لیے ایک ساتھ ہو رہے ہیں، تو وہ اس کو ہم کر دیتے تھے، علیہم، اس لیے یہ مطلب اہل زبان کا وہ طریقہ ہے. تو علیہم، اب یہ ہے کہ انعمت علیہم، انعمت یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے جن پر تو نے انعام کیا، یا جن کو تو نے اتنا اچھا رکھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا، ان کے رستے پر چلا. تو سورہ نساء میں بہت صاف، یہ تو مطلب وہاں آ گیا نا پورا، آپ کہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا پیپر ہی لیک ہو گیا، آؤٹ ہو گیا پیپر، کہ کون سے لوگ ہیں. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ ہم وہ لوگ جو اچھے اعمال کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی، اپنا انعام کیا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار بتا دیے ہم نے، نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے اور صالح لوگ ہوں. اور یہ دیکھیں کہ آپ ترتیب کیا رکھی ہے، سب سے پہلے نبی ہیں، پھر صدیق جو سچ بولنے والے ہیں، اور یعنی کہ ان کا جس طرح سچا تاجر ہے، انصاف کرنے والے، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ شہداء سے بھی زیادہ ان کا درجہ بڑھاتے. تو یہ عام زندگی میں ہم دیکھیں نا کہ کتنا ہم، ایک مجھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس نے اپنے بچے کو بلایا، ادھر آ میں تجھے کھجور دوں. وہ آ گیا تو اس نے کھجور نکال کے دی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نہ دیتی نا تو تم جھوٹی ہوتی. اور ہمارا مطلب اس لیے اتنا بڑا درجہ ہے کہ اتنا مشکل ہے، اور شاید آج کل کے حالات میں تو اور بھی مشکل ہو گیا ہے کہ مطلب مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں صدیقین، نبیین کے بعد صدیقین کا انعمتا ان پہ ہوگا انعام، اور شہداء پر ہوگا، اور عام مومنین پر ہوگا. جی نیکسٹ ہے میں آج چاہ رہی تھی یہ ختم ہو جائے، غیر المغضوب علیہم. غیر تو وہی دوسرا نا، وہ دوسرا مثبت ہے، ایک تو مثبت ہے کہ ہمیں ان لوگوں پہ شامل کر جن پہ انعام ہو، اور پھر منفی ہے ان لوگوں میں نہ شامل کرنا جن پہ غضب ہوا. غیر دوسرا ہے نا، مغضوب مفعول کے وزن پر ہے نا. غضب، غضبہ کا مطلب ہوتا ہے غصہ، خفگی، قہر، عذاب، بہت سے اس کے مطلب ستم، آفت، مصیبت، تباہی. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا غیظ و غضب، غضب ناک ہونا، تو انعام کے مقابلے میں غضب ہوتا ہے. اور غضب کن پہ ہوا؟ جو لوگ بد عمل تھے، منافق تھے، اور اسی طرح جو لوگ، اگلا وہ آ گیا جو ضالین، مغضوب غضب سخت ناراضگی اور غصہ، ولضال وا اور لا نہیں، یہ حرف ہو گئے دونوں. ضالین جو جن پہ جو بھٹک گئے، غلل سے ہوتا ہے نا ضالین، جو گمراہ ہو گئے. اور اب یہ دونوں میں مغضوب میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑا سا وہ ہے نا کہ مغضوب جو ہوتے ہیں ان کی نیت ہی خراب ہوتی، یعنی کہ وہ جان کے سب چیزیں ان کے سامنے واضح ہیں، لیکن وہ جان کر ان کو جھٹلاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ جہاں جہاں قرآن میں یہودیوں کا ذکر ہوا ہے تو غضب کا بھی ذکر ہو، غضب کا بھی ذکر، ان کی حرکات کی وجہ سے بالکل سامنے ہوتا تھا نبیوں کو. وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچان، کیونکہ ان کی کتاب میں اتنا واضح تھا یہ ساری چیز. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، خود تو گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کر، دوسروں کو بھی یصدون عن سبیل اللہ، یعنی کہ وہ سورہ اعراف میں تھا، اللہ کے رستے سے روکتے تھے، اور نبیوں کو سے جھگڑے کرتے تھے، کج بحثی کرتے تھے. تو یہ لوگ تھے، وہ اتنا زیادہ کرتے تھے تو وہ مغضوب تھے. اور ضالین کہ ان کی نیت خراب نہیں تھی لیکن وہ بھٹک گئے تھے. یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے تھے، انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا، اتنا اونچا درجہ دیتے. مگر یہ تینوں قسم کے لوگ نا جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہم ہر زمانے میں دیکھتے ہیں، اور ہمیں
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں، اس گروہ میں تو اس گروہ میں ہے جو اللہ صراط المستقیم پہ ہے، یا جن پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے، نعمتیں ہوئی ہیں، یا اس گروہ میں ہیں کہ جو بالکل سامنے اتنی چیزیں، اتنے احکامات سامنے بہت کلیئر ہیں اور ان پہ عمل نہیں کر رہے اور ان کو جھٹلا رہے ہیں، یا پھر غلو تو نہیں کر رہے، دین میں اپنی محبت کی وجہ سے کوئی زیادہ تو نہیں کرتے جا رہے، بڑھتے تو نہیں جا رہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ کہ اس کا حل ہے قرآن پڑھیں، قرآن بیسک قرآن پڑھ لیں، اور یہ تھوڑی سی جو گرامر پڑھ رہے ہیں اس کو اپلائی کر لیں بہت سی چیزوں سے۔ وہ کیا تھا، امام بخاری یا امام رازی نے کہا تھا، سوری مجھے بھول رہا ہے، کہ ہماری بدعتیں، ہماری چیزیں سب اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن سے دور۔ اگر ہم اس کو اسی لینگویج میں پڑھ لیں تو ہم بہت سی فضولیات سے بچ جائیں گے، بہت سی مصیبتوں سے جن کو ہم نے اپنے اوپر اسلام کا لے کے طاری کیا ہوا ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں، ان بہت سی چیزوں سے بچ جائیں۔ اور آخر میں آمین آتا ہے، تو یہ عبرانی لفظ سے عربی میں آیا ہے، اور تمام جو حضرت ابراہیم کے بعد جو جتنے یہودی، عیسائی، اسلام وہ دعا کے بعد پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی آمین کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت خوبصورت وہ ہے کہ سورہ یونس میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ، قرآن میں اس کا ذکر نہیں، آمین کہیں نہیں لکھا، تو ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب فرعون نے بہت ظلم کیا ان پہ اور بہت تنگ کیا، تو انہوں نے بد دعا کی تھی اس کے لیے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو نا اتنی آسائشیں دے، اتنی آسائشیں دے کہ اس کو ایمان کا خیر، ہاں جب یہ مرنے لگے تو پھر اس کو خیر۔ اور وہی اچھا کہتے ہیں حضرت علماء کہتے ہیں کہ حضرت ہارون نے پھر اس کے جواب میں آمین کہا اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ اور قرآن ہی میں ذکر ہے کہ جب اس نے دیکھا نا وہ پانی ان کے آ گیا ہے، سر پہ آ گیا اور وہ ڈوبنے لگا ہے، تو اس نے کہا میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن تب تو پانی سر سے، دونوں طرح سے پانی سر سے گزر چکا تھا نا۔ تو علماء نے اس کے 3 مطلب بتائے آمین کے، کہ اے خدا ہماری دعا قبول کر، اور یہ کہ ایسا ہی ہو، اور تعلیم، ہاں جی یہ اور درست ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اے اللہ تو قبول۔ اچھا یہ تو ہمارا بہت ہی خوبصورت یہ ختم ہو گئی۔ اس کا ایک بہت لمبی حدیث قدسی ہے، بہت ہی پیاری، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، اور نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہے۔ پھر یہ تینوں باقی تینوں آیات، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ یہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس طرح پڑھیں، اس دل سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ وہ جواب دے رہا ہے اور ہم اتنے کیجول طریقے سے اور وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ضرور اس میں قرآن مطلب نماز پڑھتے ہوئے، اور نماز کا ہم نے یہ کہتا ہے نا کنسنٹریشن کیسے نماز میں کریں، خیالات ادھر ادھر سے کیسے اس طرف لائیں، تو یہ دیکھیں گے کتنی، اور یہ تو کہتے ہیں کہ اب اتنی بڑی دعا ہے کہ اس کو اپنی کوئی درد ہو رہا ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی وہ اس جگہ ہاتھ لگا کر اس کو پڑھیں تو اس سے آرام آ جاتا ہے اتنی۔ اور وہ ظاہر ہے کہ ایک دل سے پڑھیں اور اس کا وہ اور چیز ہوتی ہے، اپنا ایمان کا لیول ہوتا ہے، اس کی پھر اثرات ہوتے ہیں۔ تو لیکن ہم اچھا یہ ایک اور بھی بات ہے کہ مطلب اتنی مصروف زندگی ہے اور اتنا وہ ہے، تو کبھی کبھار جب جس طرح ایک صبح کا ٹائم ہوتا ہے، ایک رات کا ٹائم ہوتا ہے جو آپ کا می ٹائم، تو اس میں ایک نماز، فرض نماز ضرور ایسے پڑھ لیا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں نے اپنے خیالات کو ادھر ادھر نہیں بھٹکنے دینا۔ یہ جو سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، تو آپ وہ جواب اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ اور وہ یہ دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے، یعنی کہ یہ تو اتنی بڑی دعا ہے کہ اس کے بعد نماز کے بعد دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔
اتنی کمپلیٹ مکمل دعا. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ جزاک اللہ خیر. نہیں سلمہ آپ کا نہیں سوال ماشاء اللہ سب کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. جی میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہوگا میرا خیال. ہاں جی جی بہت الحمدللہ مہربانی. جزاک اللہ خیر. جی میں لٹریچر کے سیشن کے لیے دعوت دیتی ہوں صدر جی کو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اسکرین نہیں شو ہو رہی صدر. جی بس ایک سیکنڈ کر رہی ہوں. جی ٹھیک. کی طرح میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے. جنہوں نے کیا وہ 1 ٹائپ کر دیں, جنہوں نے نہیں کیا وہ 0 ٹائپ کر دیں. ٹھیک ہے. ہمیشہ کی طرح کچھ نام ہیں جو ہمیشہ سے 1 آتے ہیں, تو جو نہیں آتے ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سچ بولنے والے بھی ہیں جو 0 لکھ رہے ہیں. کوشش کریں کہ یہ 0 اگلی دفعہ 1 میں چینج ہو جائے. اچھا اب کوئی مجھے بتائے گا کہ جنہوں نے پڑھا ہے ان میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ وعدہ کیا کوئی اسپیسیفک وعدہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو ہم واقعی کسی سے کرتے ہیں کہ میں آپ سے یہ وعدہ کر رہی ہوں, یا اس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے. آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. جی سمینا کوسر کے پاس بک نہیں ہے. رفت آپ گروپ میں نا PDF شیئر کر دیجیے گا, شاید کچھ نئے لوگ آئے ہیں ان کے پاس بک نہیں ہوگی. جی افشاں. جی صدف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدف وعدے کا تعلق ہماری زندگی کے ہر معاملات سے ہوتا ہے, چاہے ہم وہ کسی کاروبار میں کر رہے ہوں, کسی دوست یا رشتہ دار سے کر رہے ہوں, حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں سے بھی بہت ساری باتیں ایسی بولتے ہیں جو کہ وعدے میں آ جاتی ہیں, تو ان کو بھی ہمیں پورا کرنا فرض ہے. اور وعدے کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم بیان کریں گے, جس میں انہوں نے بتایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, اور امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے. تو یہاں پہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو نفاق سے قرار دیا ہے. بالکل اسی طرح سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بد عہدوں کو پسند نہیں فرماتے. بالکل. جزاک اللہ خیر, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتا دیا. میرا اگلا کویسچن ہے کہ ہر انسان کا پہلا عہد کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں ہے اس کا ایک عہد ہے؟ ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نبیلہ. جب آپ نے پہلے سوال کیا ہی تھا نا کہ کیا وعدہ صرف ہمارے معاملات میں ہوتا ہے, تو ایک دم سے ذہن میں یہی آیا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتے ہیں, تو ہم نے کمٹمنٹ کر لی کہ ہم اب ان سارے احکامات کو, اللہ تعالیٰ کے سارے جو حکم ہے اس کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل بالکل. جزاک اللہ. اور یہی اس کا دوسرے کویسچن کا بھی تعلق اسی کے ساتھ ہے. کوئی اور آپ میں سے بتانا چاہے گا؟ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا ایک عہد ہے, سب سے پہلا عہد. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. یہ چلیں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتے ہیں. عہد الست کیا ہے؟ کسی نے اس کے بارے میں پڑھا ہے یا سنا ہے؟ ہاں جی انمیوٹ کر دیں کسی کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آسما. یہ سب سے پہلا عہد جو ہے یہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. اللہ پاک نے جب اس دنیا کائنات کو بنایا تھا تو سب سے پہلے تمام ارواح کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا اور انسانوں سے ایک عہد کیا تھا. الست بھی ربی کو, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟
तो ये बिल्कुल इस सबसे पहला अहद है जो इंसानों ने अल्लाह ताला से किया था। बिल्कुल, इसमें सब इंसान आ जाते हैं। दुनिया में जितनी भी अरवाह अब तक आई हैं और जितनी क़यामत तक आएंगी, सब की सब जो है उन्होंने इस बात का अहद किया था, इस बात का एतराफ़ किया था कि अल्लाह ताला उनका रब है। और जो है मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग जो है ना, एक तो ये अहद अलस जरूर पढ़ें, सूरह राफ में है ये, और साथ में 7 दफा आदम की जो तख्लीक का है ना जिक्र आया, 7 दफा आया कुरान मजीद में, उसको जरूर ढूंढ के खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। इसमें हमारे लिए बहुत जो है ना सोचने का मकाम है। हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें बार बार इनको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये तो वो पहला अहद है जो हम पैदा होने से पहले भी अल्लाह ताला से कर आए थे, लेकिन ये अहद हमें याद नहीं था। तो फिर अहद अलस की याद दहानी इंसानों को कैसे करवाई गई? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हम ये वादा करके आए हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने हमें कैसे याद कराया कि हमने ये वादा अल्लाह ताला से किया हुआ है? जी फरजाना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पैगंबरों के बिल्कुल जरिए पर्सन बिल्कुल रही। बिल्कुल, रसूलों पैगंबरों के जरिए, नबियों के जरिए अल्लाह ताला ने हर दौर में ऐसे नबी भेजे, ऐसे रसूल भेजे, पैगंबर भेजे जो हमें इस बात की याद दहानी कराते रहे कि हम ये वादा करके आए हुए हैं, और उसको फिर अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचाया। और इसका कामिल नमूना जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है हमारे सामने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद को पूरा करके दिखाया। अब हमारे लिए सोचने की ये बात है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी इस अहद के मुताबिक गुजारी, और हमें भी यही सबक दिया कि हम अपनी जिंदगी को इस अहद के मुताबिक गुजारें। तो मेरा हम सब से ये सवाल है कि क्या हमारी जिंदगियां वैसी हैं जैसी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी, जैसी सहाबा की जिंदगी थी, जैसी सहाबियात की जिंदगी थी? अगर इसका जवाब ना है तो इसका मतलब है कि हमें अपना वो अहद याद नहीं है, हम उसको भूल चुके हैं। और ये बहुत सोचने की बात है। हमें सीरत पढ़ के ये देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मिशन क्या था, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी, वो अपनी ज़िंदगी में क्या उनकी अहम था, क्या गैर अहम था, उन्होंने क्या कुछ किया, और हम क्या कुछ कर रहे हैं। जितना ये फ़र्क ज़्यादा होगा, हमें समझ लेना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के उस वादे से उतना फिर चुके हैं। और ये बहुत ही बड़ा अलमिया है आज का। इसीलिए जो है हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, इन क्लासेस के ज़रिए भी यही कोशिश कर रहे हैं, और हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके मिशन में जो गैप आया, इस गैप को हम कम से कम करने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगियों में, अपने बच्चों की ज़िंदगियों में, अपने दोस्तों की ज़िंदगियों में, अपने सब जो हमारे रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उन सब को हम ये पैगाम पहुंचाएं कि हमने ये अहद नहीं तोड़ना, हमने इस अहद को कायम रखना है। तो ये पहला अहद था। उसके बाद एक मुसलमान पैदा हो जाना हमारे लिए ऑटोमेटिक एक दूसरा अहद हमारा बन गया कि अब हम मुसलमान घराने में, अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा भी कर दिया। अब ये दूसरा अहद हो गया कि हम मुसलमान पैदा हो गए। अब अगर देखें तो सारे के सारे अहद, हमारे सारे के सारे वादे, हमारे सारे के सारे मामलात जो है ना, वो इसी एक अहद ईमानी का हिस्सा है। अब ये अहद तो मेरा और अल्लाह का था सबसे पहले। जब मैं इस अहद को मान लेती हूँ, फिर ये मैं मान लेती हूँ कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने कहा है वो मैंने करना है, जिससे मुझे अल्लाह ताला ने मना किया है मैंने मना होना है। उसके बाद मेरे घर वाले आ जाते हैं। अब घर वालों से मैं कोई भी वादा करूं, कोई भी अहद करूं, वो वादा अहद ईमानी के अंदर होगा। अगर तो कोई चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है तो मैं वो वादा करूंगी, अगर नहीं है तो मैं वो वादा नहीं करूंगी। फिर घर वालों की मोहब्बत आड़े नहीं आएगी। उसके बाद खानदान वाले आ जाएंगे, रस्मों रिवाज आ जाएंगे, सब चीजें आ जाएंगी। वो भी मैं तभी निभाऊंगी जब वो अल्लाह ताला के अहद ईमानी के अंदर आते होंगे, उसके मुताबिक होंगे। अगर अल्लाह के अहद से बाहर होंगे तो मैं अपने खानदान वालों को ना कर दूंगी। फिर मोहल्लेदार, फिर साथ काम करने वाले, ये सब आ जाते हैं। उनके साथ भी मेरा मामला, हर मामला एक, ऐसे कह लें, एक बड़ी सी छतरी है जिसके अंदर अंदर आता है। और वो क्या है? वो अहद ईमानी है। फिर मैं जमात में किसी में काम करती हूँ, किसी मस्जिद में काम करती हूँ, किसी कोर्स के लिए मैं इकट्ठे होकर किसी के साथ काम कर रही हूँ,
تو بھی میرا ایک بڑا عہد ہے جس کے اندر میرے سارے کے سارے معاملات ہوں گے. پھر ایک شہر میں رہتے ہوئے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک ملک میں رہتے ہوئے میری کیا ذمہ داریاں ہیں. مجھے ملک کے ساتھ، شہر کے ساتھ وفادار رہنا ہے، مجھے اس کی بھلائی کے کام کرنے ہیں. یہ سب بھی عہد ایمانی میں آئے گا. اور پھر پوری دنیا کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس جامنی اور اس سبز رنگ کے دو دائروں سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. بہت حد ہے تو ہم اس گرین دائرے جو ہے اس والے میں، خاندان والے دائرے میں چلے جائیں گے. اس سے آگے ہمارا لینا دینا ہی کسی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دے کے بھیجا ہے کہ ہم نے اس کے دین کو ان تمام دائروں تک پھیلانا ہے. جہاں جہاں ہماری وسعت ہے وہاں وہاں تک ہمارا عہد ہے، لیکن ہم اس عہد کو نہیں نبھا رہے. ہم ایک چھوٹا سا کھانا لے کے اس میں بیٹھے ہوئے اپنے اور اپنے گھر والوں کی فکر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے کہ ان کی لاشوں کو، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح لاشوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے، اور کوئی بندہ بولنے کو تیار نہیں. ہمیں یہ عہد یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ پھر وہی آ جاتا ہے، میں تعلق باللہ کی بات آ جاتی ہے کہ پھر جب میں نے شروع میں کبھی پڑھا نا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان کو ان تمام رشتوں سے اوپر محبت ہونی چاہیے، تو وہ اس کا عملی ثبوت یہی ہوتا ہے. جب ہمیں یہ عہد یاد ہوگا، جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہوگی، تو پھر ہم اس عہد کے باہر ان معاملات میں سے کسی بھی معاملے میں ہم ڈنڈی نہیں مار سکتے. تو یہ عہد ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں بارہا عہد کا ذکر آیا. یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی اسکرین پہ پڑھے گا؟ جی اس آیت کا ترجمہ پڑھ دیں. جی آسما. ہاں جی انمیوٹ کر جی دیں. جی جی. اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے. جزاک اللہ. آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ آیت پڑھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات میں ہم اللہ کو ضامن ٹھہرا دیتے ہیں. ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں. قسم ہم نے اتنی ہم کچھ لوگوں کو اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ قسم بالکل نہیں اٹھانی چاہیے. اگر انتہائی ضروری ہو، بہت شدید اس کی ضرورت ہو، تو آپ صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں قسم اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے. ہمیں اپنا کردار اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ ہماری قسم کے بغیر اگلا بندہ ہماری بات پہ یقین کر لے. اس کو پتا ہو کہ یہ قسم کے بغیر بھی جھوٹ نہیں بولے گا. تو اس لیے ہمیں اپنی قسموں اور ہمیں اپنے وعدوں اور عہد کا بہت پاس رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جگہ ہے کہ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. اب دیکھیں یہ کیسی وعید ہے عہد کے توڑنے کے اوپر، کہ اس کو زمین میں فساد پھیلانے کے اس پہ کیا گیا اور لعنت اس پہ بھیجی گئی ہے. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس کو ہمیں بہت جو ہے نا وہ کیئرفل ہو کے دیکھنا پڑے گا. پھر ایک اور آیت ہے، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان اکثر لوگوں میں سے نہیں ہیں. پھر آتا ہے کہ ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والا نہ بننا. یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے. یہاں پہ پھر آ رہا ہے کہ عہد و پیمان پورے کرو. شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ کہ ہم اپنے عہد کو پورا کریں. اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر کیسے بیچ دیتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی کوشش کریں جو نہیں بولے وہ بولیں. اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچنے کا کیا مطلب ہے؟
جی انمیوٹ کر دیں کسی کو. جی ہاں جی دوبارہ سے میوٹ ہو گیا. جی کسی اور کو انمیوٹ کر دیں. بس جی فرزانہ. اچھا لگتا ہے ان کا مائک اوپن نہیں ہو رہا. جی تو ہو گیا. دیکھیں جی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. بالکل بالکل. دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اور تھوڑی قیمت اللہ نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس تھوڑے فائدے کے لیے ہم بہت بڑا نقصان مول لے لیتے ہیں جو آخرت کا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا، اور اگر ہمیں وہ نظر آ جائے تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. اس کے بعد جی ایک السلام اور علیکم. آیت ہے. جی 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 سوری میں آپ کی بات کاٹوں. جی صدف جی اس بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی جی کہ یہ دیکھیں یہ تو افائے عہد کے بارے میں، عہد و پیمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن صحابہ تھے عمر بن عاص، ان کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے آپ سے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے بارے میں بات کی. تو انہوں نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اللہ خیر فرمائیں گے، یعنی کہ انہوں نے ان سے وعدہ نہیں کیا، صرف ایک امید کا جملہ بولا کہ بالکل. اللہ خیر فرمائیں گے. پھر آپ جی بیمار ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے گھر والوں کو بلا کر کہا کہ میں نے اس شخص کے ساتھ وعدہ نہیں کیا، مگر میں نے اس کو وعدے سے شبیہ یعنی کہ ہاں امید کے کچھ تشابہ سے بالکل امید دلا دی. اور اگر میں زندہ رہا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ کروں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح اسی سے کیا جائے. جی میں نہیں بالکل چاہتا کہ دیکھیے قیامت کے روز اللہ کے سامنے مجھ سے پوچھا جائے کہ تم نے امید دلائی مگر تم نے اس کو پورا نہ کیا. یعنی کہ بالکل دیکھیں کسی سے صرف امید کے فکرہ کہہ دینا بھی اور اس کو نہ پورا کرنا بھی اس کے بارے میں بھی پکڑ ہے. تو یہ عہد و بالکل پیمان تھی، اس کا تو آپ اندازہ لگانے کے قرآن پاک میں جگہ جگہ بالکل. عہد کو پورا کرنے کے بارے میں اور ان کا فرمایا گیا. تقوی ہے نا کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ میاں سے. ایسے عہد کے معاملے میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی وہ ڈرتے ہیں. اور آگے بالکل دیکھیں بالکل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. اب دیکھیں کہ ایمان ہی نہیں ہے اس کا جو عہد توڑ دے. اب اس کلاس میں اصل میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان آیات کی تفسیر میں جاؤں. میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ان کی تفسیر اگر پڑھیں ہر آیت جو ہے وہ کسی ایسے مقام پہ آئی ہوتی ہے اور پھر ہمیں وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے عہدوں کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وعدہ خلافی جو ہے وہ ایمان نہ ہونے کی نشانی. اگر ہم سمپل اس کو بالکل سادہ الفاظ میں کہیں تو مسلمان جو ہے وہ کبھی وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے. اور پھر یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا عہد پورا کرے اور ہمیں جنت عطا کرے تو پھر ہمیں اپنا عہد پورا کرنا ہوگا. وہ عہد بھی جو ہم پیدا ہونے سے پہلے کر کے آئے ہیں، اور وہ عہد بھی جو ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے کر رہے ہیں، اور وہ عہد بھی جو ہم دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں. اسی طرح احادیث میں آ جاتا ہے، احادیث میں بہت زیادہ جو ہے وہ وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو بتایا گیا کہ نماز، سچائی، عفت، عہد کے پورا کرنے اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ نبی کی صفات ہے. تو یہی صفات ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا نشان ہے. آپ دیکھیں کیسا قسم سے یہ احادیث، میں پھر قسم کہہ رہی ہوں کہ یہ کتنی پڑھ کے ہمیں کیسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور کیسے انسان اگر تھوڑا سا تصور کر لے کہ اس کے نام کا جھنڈا اٹھایا جائے، جس نے عہد توڑا ہے اس کے نام کا جھنڈا اٹھایا جائے کہ یہ دغا بازی کا نشان ہے، تو پھر ہم بہت محتاط ہو جائیں گے. اور یہ دعا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ استغفار یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدہ پر ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ممکن ہے تیری نعمت کا طالب ہوں
اور تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بس تو میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے سوا گناہ اور کوئی نہیں معاف فرماتا۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے برے کاموں سے، اگر کسی نے رات ہوتے ہی یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ یہ استغفار ہے، اور یہ اس میں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عہد پہ قائم ہیں، لیکن صرف یہ کہہ دینے سے انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بات تو یہ ہے کہ وہ اس عہد پہ قائم بھی ہو، لیکن ہم اپنے عہد پہ قائم ہیں؟ تو یہ رات کی دعا، اس کو ہمیں معمول بنانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عہد بھی یاد رکھنے چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لے لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ تو دیکھیں یہ احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ اور پھر یہ ابھی حدیث ایک بہن نے بھی اس کا ذکر کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دیا جائے۔ وہ یہ ہے، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اور کوئی مجھے بتائے گا کہ منافق کی سزا کیا ہے؟ وہ جہنم میں کس جگہ ہوں گے؟ یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اسی کلاس میں ذکر کیا ہم نے۔ جی کسی کو یاد ہے یا کسی کو پتا ہو تو بتائیں۔ یعنی جی سر، منافق، جی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اسفل بالکل سافلین۔ بالکل، یعنی کہ کافروں سے بھی نیچے، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، اور اس کی ایک کنڈیشن نفاق کی کیا ہے؟ عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ اس کے بعد اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، ہم کیسے وعدہ خلافی کر جاتے ہیں؟ ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو کچھ کہہ کے ہم پورا نہیں کرتے، اور یہ بہت ہی عام بات ہے، اور آپ یقین کریں کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بچے کو ٹالنے کے لیے ہم کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تم یہ کر لو تو میں تمہیں یہ چیز دے دوں گی، یا میں یہ کر لوں گی، اور پھر بعد میں ہم بھول جاتے ہیں، یا ہمارے حالات ایسے نہیں رہتے کہ ہم اس وعدے کو پورا کر سکیں۔ تو بے شک وہ بچہ ہے، ہم تو ہوش میں ہے نا، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ کسی بات کو اس طرح سے کہہ دینا کہ میں لازمی اس کو کروں گی، وہ ہمارا وعدہ ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر ہم حل کیسے کر سکتے ہیں؟ جی کسی کا ہینڈ ریز ہے؟ ندا کا بھی پہلے ہینڈ ریز تھا، جی کوئی بولنا چاہے گا آپ میں سے؟ ہاں جی، ہم لوگ جو ہے اکثر یہ بھی کہیں جاتے ہوئے کسی نے فون کیا کہ آپ کہاں پہ پہنچے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بس 2 منٹ میں پہنچے ہیں۔ یہ حالانکہ بھی ہم ایک بہت بہت دور بڑا ہوتے ہیں۔ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ جھوٹ ہو بالکل جاتا ہے۔ اور بالکل بچوں کو بھی ہم اکثر کہہ دیتے ہیں ہم کریں گے تو یہ دلوائیں گے، تو پھر ہم ان کو نہیں لے کے دیتے۔ بچہ نہیں بھی جو لیتے۔ ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ سمجھ جاتا ہے کہ ماں نے بات پوری نہیں کرنی، وہ اگلی دفعہ بالکل، بلیو نہیں کرتا ہماری بات۔ میں نے خود بچوں کو یہ کہتے سنا ہے، ماں کو کہہ دیں گے آپ جو کہتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں کرتی، وہ جی صاف، کیونکہ بچے تو سچ بول دیتے ہیں نا۔ تو اس ہاں لیے جی، کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم کہیں کہ بیٹا ہم کوشش کریں گے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ بچوں کو پہلے سے اس چیز کے لیے تیار کریں، اور بچوں کو ظاہر ہے نہ بولیں۔ کچھ ماؤں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم بس نہ، فی الحال نہ کہ بعد میں ہم سمجھا لیں گے، لیکن یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو اس چیز میں ہمیں سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بچے بھی پھر ہم سے یہی سیکھیں گے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اس کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور اگر پھر وہ نہ ہو تو پھر ہم سے وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ تو بالکل ایسے بہلانے کے لیے یا کسی چھوٹے بچے کو بھی ہٹانے کے لیے کسی چیز سے اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا اچھا کسی کبھی کام کا ارادہ نہ ہو، پھر بھی ہم کہہ دیں کہ ہم کر دیں گے۔ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم فی الحال کہہ دیتے ہیں، ہمیں نہ کہنا پڑے، یعنی کہ ہم وقتی جو ہمارا ہوتا ہے نا، وقتی طور پہ ہم پریشانی نہیں لینا چاہتے، لیکن وعدہ خلافی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم یس کہہ دیں اور پھر نہ کہ، جی انیلا آپ کا ہاتھ کھڑا۔ ہاں جی، ہم لوگ اگر وقتی طور پہ اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، ہاں جی یہ ہم کر دیں گے، ہوں لیکن بات پوری نہیں تو اگلے وہ بندہ بھی ہم پہ ہی کرے گا
کسی نے اگر ہمیں کہا बिल्कुल ہے کہ یہ کام آپ کر دیں گے، ہم کہتے ہیں جی انشاءاللہ، تو اگلی دفعہ یقین بھی نہیں ہم پہ کرتے، اور کسی کو ہم لوگ غلط وہ اس کو امید بڑھا رہے ہیں لیکن پھر پوری نہیں बिल्कुल کرتے، تو یہ और تو ہماری इंशाल्लाह का भी بس गलत وقتی طور इस्तेमाल پہ कर रहे हैं बिल्कुल ہاں جی हमें अपने हालात नजर आ रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते लेकिन हम वक्ती तौर पे उसको टालने के लिए इंशाल्लाह क्या कि तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए मैं तो कहती हूँ अगर कोई हमें दुआ के लिए भी कहता है कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा तो हम आगे से कह देते हैं इंशाल्लाह और फिर हम दुआ नहीं करते हम भूल जाते हैं तो हमें जब हम किसी को कह दें तो फिर हमें दुआ भी करनी लाजमी है तो बजाय इसके और कुछ काम ऐसे होते हैं हमें पता होता है कि हमारी मसरूफियत ऐसी है हमारे पास टाइम नहीं है तो आप उनसे कि मैं कोशिश करूंगी मैं वादा नहीं करती इस दिन तक मैं ये काम कर दूंगी अगर मैंने ना किया तो फिर आप अपना कोई और बंदोबस्त कर लें लेकिन आप उनसे ये ना करें कि मैं जरूर कर दूंगी तो हम इस तरह के अल्फाज अपने करें कि हम वादा खिलाफी से बच जाएं तो वक्ती परेशानी से बचने के लिए हम हाँ कहते हैं हमें ना कर देना चाहिए उस वक्त थोड़ी सी जो वक्ती परेशानी होगी वो काबिल कबूल है लेकिन हाँ कह के वादा खिलाफी जो है वो काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए और उसके बाद खुशी में वादा नहीं करना चाहिए और गुस्से में फैसला नहीं करना चाहिए ये मैंने बहुत पहले कहीं सुना था उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई लेकिन अब आप यकीन करें कि जब भी मुझे गुस्सा आता है या जब भी मैं खुश होती हूँ ना तो मुझे ये दो जुमले याद आ जाते हैं कोई बताएगा ऐसा क्यों है अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बाजी हम वालेकुम जब खुशी होते हैं तो हम बहुत जज्बाती होते हैं टाइम, हमें पता नहीं चल बिल्कुल रहा होता। ऐसी चीजें भी कह देते हैं जो हम बाद में करते नहीं है सिर्फ जज्बात की वजह से। बिल्कुल और खुशी में ये होता है कि इंसान इतना खुश होता है उसको समझ ही नहीं आ रही होती उसको लग रहा होता है कि ये जो चीज़ मुझे मिल गई है ये दुनिया की आखिरी चीज़ है और उस खुशी में जब हम इसी तरह हम बच्चों से भी करते हैं ना कि अगर ऐसे हो गया तो मैं आपको ये ले दूंगी फिर जब थोड़ा सा जज्बात वापस आते हैं और हम अपनी नॉर्मल हालत में वापस आते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि ये तो बहुत महंगी चीज़ है और ये तो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी लेकिन क्योंकि हम बच्चे को कह चुके होते हैं तो फिर हम पे लाजिम है कि हम वो दें तो इसलिए खुशी में हम नॉर्मल हालात में नहीं होते हमारे जज्बात हमारे ऊपर काबू पा लेते हैं तो खुशी में कभी भी हमें वादा नहीं करना चाहिए हमेशा इंतजार करना चाहिए और अगर दिल में ख्याल आता भी है कि मुझे ये खुशी मिली है तो मैं ये करूंगी कई दफा ऐसे होता है इंसान के दिल में आता है कि भाई मैं बच्चों को कुछ ले दूं तो आप वादा ना करें आप ले दें उससे वो और ज्यादा खुश होंगे उनको एक सरप्राइज भी मिलेगा लेकिन यह है कि आप पहले से वादा ना करें और खास तौर पे जिस टाइम पे वो खुशी मिलती है उस टाइम पे बिल्कुल वादा ना करें अगर करना भी है तो आप दिल में इरादा कर लें और बाद में फिर उसको पूरा कर लें तो ये इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए दूसरे लोगों से भी वादा करते हुए और उस टाइम पे बहुत हमारे अंदर एनर्जी होती है और ताकत होती है और खुशी होती है तो इसलिए उस टाइम पे हमें कभी भी वादा नहीं करना चाहिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए और फिर गुस्से में फैसला ना करें ये भी बहुत ही पल्ले बांध लेने वाली बात है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं इस बंदे के साथ तो मैंने पूरी जिंदगी बात नहीं करनी अब से मैंने ये करना है अब तो मैंने ये काम करना ही नहीं है और ठीक है आपके ज़हन में ये ख्याल आते हैं ज़रूर आए उनको भी कोशिश करनी चाहिए ना आए लेकिन अगर आते भी हैं तो ये ज़ुबान पे ना आए क्योंकि अगर ये ज़ुबान पे आ जाते हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा खराबी पैदा करते हैं जी कोई इस पे बात करना चाहेगा हम ऐसा करते हैं गुस्से में हम फैसले कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं असल में तो ये भी वादा खिलाफी हो जाती है ना गुस्से में हम बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन वो हम सोच नहीं रहे होते कि हम ऐसा कुछ करेंगे बस गुस्से में हमारे मुंह से वो निकल जाता है तो ये है इस दोनों चीजें तो जी फिर जी ये हो सकता है ना कि ये तो वो उस तरह की एक तरह की वो कसम ही हो जाती है ना, ये वादा ना बिल्कुल हुआ कसम होगी और फिर ये कि जो इस तरह की कसम कोई खा ली है तो फिर से कि बाद में जब अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें और इस तरफ रजू करें और फिर इसको बिल्कुल वापस उस चीज को कि मैंने ये गुस्से में ये चीज कर ली है और फिर बिल्कुल वापस वापस पलट आए यानी उस चीज की इस्लाह कर लें। बिल्कुल और इसीलिए गुस्से को हराम कहा गया है और मियाँ बीवी की लड़ाई में अक्सर ऐसे हो जाता है फिर इंसान कहता है मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं ये नहीं करना चाहता मैं वो नहीं करना चाहता हम कह देते हैं कि मैं तो आज के बाद आपसे कुछ मांगूंगी नहीं मैं तो कुछ कहूंगी नहीं और फिर जब ये जो अल्फाज हैं और फिर वही आयत याद करें अल्लाह जामिन बन गया और जब अल्लाह जामिन बन गया तो फिर उसके इंसाफ से हमें डरना चाहिए तो इसलिए
इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा जब आए तो पानी पिएं, बैठ जाएं, बैठे हैं, लेट जाएं, यानी कि अपनी हालत चेंज कर लें। लेकिन जुबान खोलने से पहले हमें ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि इन दोनों सूरतों में किए हुए वादे और जो कस्में हैं वो हमारे गले पड़ सकती हैं आखिरत में। तो छोटी छोटी सी चीज़ों में भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अपने अल्फाज को इस तरह से करें कि हम कोशिश, जब वादा करें तो कोशिश इस्तेमाल करें कि ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस दिन तक ये काम कर दूं। या बच्चों से कहें ठीक है अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर इंशाल्लाह हम इधर चले जाएंगे, ताकि वो भी मायूस ना और उनको भी, ये बच्चों को भी ये बात सिखाएं। और कसम का लफ्ज इस्तेमाल करने से हमें गुरेज करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर एक प्रॉपर कसम हो जाती है। उठाएं तो सिर्फ अल्लाह की कसम उठाएं। लेकिन पता है अभी मेरे मुंह से भी निकल गया, ऐसे हमारे मुंह पे चढ़ा होता है ना कसम से। तो इस चीज से हमें बहुत ज्यादा बचना चाहिए और अपने अल्फाज पे बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए। और गुस्से पे हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि गुस्सा तो असल में करवाता ही हमसे गलत काम है। तो अगर हम कोई फैसला कर लेते हैं या मुंह से कुछ निकल जाता है तो फिर बहुत बड़ी उसके लिए वईद है। तो अब हमने करना ये है, हमारे 2 टॉपिक इस किताब के रह गए हैं, अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुआ। इनका आप मुतालिया कर लें। और इस हफ्ते हमने कोशिश करनी है कि हम किसी भी किस्म की छोटी से छोटी वादा खिलाफी भी जो है ना वो हमसे ना होने पाए। और अगर हमसे हो चुकी है, सोचें पीछे, मैं खुद सोचूं कि हमने ऐसे कुछ किया था, तो फिर 2 नफल पढ़ें और अल्लाह ताला से उसकी तौबा करें, इस्तगफार करें कि या अल्लाह मुझे उसके लिए माफ़ कर दे। और आइंदा के बाद से हम पूरी कोशिश करें कि बच्चे हों या बड़े हों, सब के साथ हमने अपने मुंह से जो भी अल्फाज निकलेंगे हमने सोच के बोलना है कि क्या हम उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और आखिरी चीज जो सबसे अहम है, मैं खुद से ये सवाल करूं कि क्या मैं अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर रही हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन के मिशन के लिए लगा दी। मैं अपनी जिंदगी का कितना वक्त दीन के मिशन के लिए लगा रही हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने मिशन दिया है कि मैंने उसके दीन को फैलाना है, मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। क्या मैं सिर्फ अपनी जात, अपनी औलाद, अपना शोहर, अपने घर वाले, सिर्फ उनको लेके बैठी हुई हूँ, या मैं इससे आगे कुछ कर रही हूँ। और अगर इसका सवाल ना है तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो इतने वसाइल आज दिए हैं, इतनी आसाइशें दी हुई हैं, वो मैं दीन के लिए इस्तेमाल अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि मैं अल्लाह ताला से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर रही। और आप यकीन करें फ़लस्तीन के हालात देख के इंसान सोचता है कि ये आसाइशें सब एक सेकंड में इंसान से छिन सकती हैं, और फिर हम क्या करेंगे। उनके तो ईमान इतने मजबूत हैं कि वो आज भी अपने पूरे मजबूत ईमान के साथ खड़े हैं। क्या हमारे ईमान इतने मजबूत हैं? तो हमें इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो आसाइशें, जो वसाइल, जो सलाहियतें मुझे दी हैं, वो मुझे अल्लाह ताला के वादे के लिए इस्तेमाल करनी है। मुझे दीन को फैलाना है। और आप यकीन करें, मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब जब हम सोचना शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। बस हमें सोचने की जरूरत है। जी आमना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बस जी, इस डिस्कशन से मेरे जहन में हज़रत अली का एक कौल आ रहा है, जो था कि दुनिया अक्लमंदों के नज़दीक एक बढ़ता हुआ साया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कॉल हमें बस झंझोड़ने के लिए है। बात यह है कि हम इनको समझें। और फिर किताब में सुलह हुदैबिया का मुआहिदा था, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। पूरा वक्त नहीं है कि मैं इसको पूरा पढ़ूं, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि कैसे हालात थे और कैसी मुश्किल बात थी, लेकिन जो मुआहिदा हुआ था उसको नहीं तोड़ा गया। तो ये वो सीरत है जो हमें पढ़ने की और इसके ऊपर फिर अमल करने की जरूरत है। और फिर इसी तरह जंगे बदर में फिर अल्लाह का वादा होता है। बात यह है कि हम अपना वादा पूरा करेंगे, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। जी आसमा। जी जी सदफ जी, इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में जो है ना वादा के बारे में ज़रूर बात करते कि वादे को पूरा करने के बारे में ज़रूर वो अपने खुतबे में बयान फरमाते। तो बिल्कुल। एक ऐलान नबूवत से पहले एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं आपके लिए फलां चीज़ लेकर आता हूँ। तो वो ये कहकर चले गए, वो गए और भूल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी 3 दिन उसी जगह पर रुके रहे
جب انہیں یاد آیا تو وہ واپس آئے تو آپ وہیں پر موجود تھے، تو انہوں نے آپ سے معذرت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ تو بالکل بالکل جو بھی وعدہ کریں اسے ضرور پورا کرنا چاہیے، اور وہی بات جذبات میں آ کے بس ٹالنے کے لیے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اچھا میں کر دوں گی یا ہو جائے گا۔ بالکل وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ آسما، میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں یہ جو ہے نا واقعہ میں اس کے بعد کہوں گی، تو آپ نے پہلے سے اس کو کہہ دیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ کتنے پکے تھے اپنے وعدے کے نا، اپنی بات کے، کہ اس نے کہا تو انہوں نے پھر اس کا انتظار کیا۔ تو ہمیں سیرت سے یہی کچھ سیکھنا ہے، صرف جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی اور ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ خلاف نہ بنائے، تاکہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام کے جھنڈے اٹھائے جائیں اور کہا جائے کہ یہ جو ہے نا وعدہ خلاف آ گیا، تو یہ وہ بڑی ایک بہت ہی بری حالت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حالت سے بچائے۔ تو اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں، اور میری ریکویسٹ ہی آپ سے کہ پلیز آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا، ضرور اگلے 2 ٹاپک پڑھ کے آئیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی